میری محترم بہنوں، اس دنیا کے اندر جو انسان آیا ہے اور جو چلا گیا پھر یہاں کبھی بھی واپس نہیں آئے گا۔ ایک ایک دن انسان کا عمر کو کم کر رہا ہے اور موت کو قریب کر رہا ہے۔ موت کا وقت، موت کی جگہ اور موت کا سبب یہ اللہ کی طرف سے پہلے سے طے ہے۔ انسان کی سعادت مندی اور خوش نصیبی یہ ہے کہ یہ مرنے کے بعد والی زندگی کی تیاری کرے۔ یہ دنیا کی زندگی تیاری کرنے کے لیے ہے۔ مرنے کے بعد جس کی زندگی بن گئی ہمیشہ بنی رہے گی، اور جس کی بگڑ گئی تو اگر وہ ایمان کے ساتھ مرا ہے تو لمبی مدت تک بگڑی رہتی ہے، آخر میں جا کے پھر بنتی ہے۔ کلمہ جس کو مل گیا تو جنت میں جانا اس کا طے ہے، لیکن وہ کلمہ موت کے وقت بھی باقی رہے، اور موت کے وقت کلمہ باقی رہے اس کے لیے ماحول بنانا پڑتا ہے۔ کلمہ پڑھ لینا یہ اللہ سے معاہدہ ہے، اللہ سے معاہدہ ہے۔ اللہ سے یہ معاہدہ ہے کہ اللہ ہم تیرے حکم کو پورا کریں گے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر، تو پھر اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ میں تمہاری دنیا کی زندگی بھی بناؤں گا اور میں تمہاری آخرت کی زندگی بھی بناؤں گا۔ میری محترم بہنوں، ہم بہت خوش نصیب ہیں کہ باوجود ہے کہ ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہزاروں میل دور ہیں، اور باوجود ہے کہ ہم زمانے کے اعتبار سے 1400 سال دور ہیں، اور اللہ نے ہم کو یہ کلمہ یہاں پر آنے کے رہنے کے باوجود بھی دیا۔ اور جو لوگ ناقدرے نکلے وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو بھی دیکھا اور آپ کی باتوں کو بھی سنا، آپ کے اخلاق عادات کو بھی سمجھا، اور دل نے قبول بھی کیا کہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں، لیکن قومی عصبیت نے ان کو محروم رکھا کلمے سے، جیسے کہ ابو جہل۔ تو اس پر ہم جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے، ہم مالدار ہوں چاہے ہم غریب ہوں، ہم چاہے جیسے ہی ہوں، لیکن اللہ پاک نے ہم کو اپنے کرم سے کلمہ مرحمت فرمایا، اس نعمت کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے۔ میری محترم بہنوں، یہ دنیا کی زندگی تیاری کی زندگی ہے، بہت چھوٹی سی زندگی ہے، کبھی بھی پھر یہاں واپس نہیں آنا۔ تیاری کیسے ہوگی؟ تیاری ہوگی اعمال سے، اور اعمال کے اندر طاقت اور جان پیدا ہوتی ہے ایمان سے، اور ایمان کے معنی کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، سوائے اللہ کے کوئی عبادت کے قابل نہیں۔ کیوں؟ یہ سوائے اللہ کے کوئی کرتا دھرتا نہیں۔ دنیا کے اندر کے جتنے ظاہری اسباب ہیں یہ سارے ظاہری اسباب اللہ کے محتاج ہیں، لیکن اللہ کسی ظاہری سبب کا محتاج نہیں۔ اللہ سب کچھ کے بغیر سب کچھ کر سکتا ہے، لیکن سارا کا سارا سب کچھ اللہ کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا۔ دل و دماغ کے اندر یہ بات بیٹھ جائے کہ دنیا کے جتنے بھی ظاہری اسباب ہیں ان سے کچھ نہیں ہوتا، اور کرنے والے اللہ ہیں، لیکن کرنے والے اللہ وہ تو دکھائی نہیں دیتے، اور جو دکھائی دیتا ہے وہ سارا ظاہری اسباب بھی دکھائی دیتا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے ہم سب کا امتحان ہے۔
دنیا کے اندر کی جتنی چیزیں اللہ نے پیدا فرمائی ہیں، ان چیزوں کے بغیر بھی اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتا ہے، لیکن انہوں نے چیزیں تو ہمارے سامنے ڈال دی اور خود اللہ چھپ گئے، اور خود اللہ کی قدرت بھی چھپ گئی، اور اللہ کے جو لامحدود اور بے شمار خزانے ہیں وہ بھی چھپے ہوئے ہیں۔ تو اللہ نے اپنی ذات کو چھپایا، اللہ نے اپنی صفات کو چھپایا، اپنے خزانوں کو چھپایا، اللہ نے اپنا مہمان خانہ جس کا نام جنت ہے اسے چھپایا، اور اللہ نے اپنا قید خانہ جس کا نام جہنم ہے اسے چھپایا، اور اللہ نے اپنا محکمہ غیبی انوکھا دکھائی نہ دینے والا فرشتوں والا اللہ تعالیٰ نے اسے بھی چھپایا، اور پچھلے جو واقعات تھے وہ سارے واقعات کی ہمیں خبر دے دی، اور ہمارے سامنے تو موجودہ زمانہ ہے، اس موجودہ زمانے میں ہم کیا کریں؟ جو وقت ہمارا گزر چکا واپس آ نہیں سکتا، آئندہ کتنی عمر باقی یہ ہمیں معلوم نہیں، ہمارے پاس تو موجودہ زمانہ ہے، اس موجودہ زمانے میں ہم کیا کریں؟ موجودہ زمانے کے اندر ہمیں صرف اتنا کرنا ہے کہ دل کے اندر کے یقین کو ٹھیک کرنا اور بدن سے تیار ہونے والے عملوں کا ٹھیک کرنا، لیکن یہ ٹھیک کرنا جو ہے یہ ماحول کے بغیر نہیں ہوگا، اور ماحول بنتا ہے دعوت سے، ماحول جو بنتا ہے وہ بنتا ہے دعوت سے، اور دعوت کا کام پہلے صرف مردوں میں تھا، عورتوں کے لیے بڑی نزاکت تھی، لیکن ہماری خوش نصیب عورتیں، سعادت مند عورتیں، انہوں نے ہمتیں کی اور ہمتیں کر کے وقتوں کو اچھا گزارا، دعوت کے سلسلے کو اپنے وطن میں رہ کر سیکھا، اپنے گھر والوں سے سیکھا، گھر کا ماحول بنانا سیکھا، اور ایسی محترم عورتوں پر اعتماد ہوا کہ یہ ہماری بہنیں اگر باہر بھیجی جائیں تو یہ کام کر سکتی ہیں۔ پہلے تو ہماری ان بہنوں نے یہ مجاہدہ کیا کہ اپنے گھر والوں کو اللہ کے راستے میں بھیجا، یہ سمجھ کر کہ یہ جتنا بھی باہر جا کر دین کا کام کریں گے اور ہم ان کے گھروں پر رہ کر جتنا بھی ان کی اولاد کی تربیت کریں گے اور جو کچھ بھی کڑوی کسیلی آئے تو اس کو ہم جھیلیں گے۔ عورتوں کے لیے مردوں سے زیادہ مجاہدہ ہے، مرد جو باہر جاتا ہے تو اس کے لیے تو ہوتی ہے دعوت کی فضا، دعوت کی فضا میں آدمی کا ذہن بنا رہے یا آسان، لیکن عورت ذات جو گھر پر ہوتی ہے اس کے پاس تو دعوت کی فضا نہیں، اب چاروں طرف نہ معلوم اس بیچاری پر کیا کیا حالات آتے ہیں، اور وہ حالات کسی کو دکھائی بھی نہیں دیتے، جیسے عورت چھپی ہوئی رہتی ہے اسی طرح اس عورت پر آنے والے جو حالات ہوتے ہیں وہ حالات بھی چھپے ہوئے رہتے ہیں، کسی کو پتہ نہیں چلتا سوائے اللہ کے۔ اور یہ عورتیں اپنے ان حالات کے اندر جب اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر اور گر گڑا کر اور رو رو کر دعائیں کرتی ہیں جن کی آواز کو بھی کوئی نہیں سنتا اور نہ وہ آواز کسی کو سنوانا چاہتی ہے، بے چین اور بے قرار ہو کر جب وہ اللہ کے سامنے گڑ گڑاتی ہے، بل بلاتی ہے اور تل ملاتی ہے، تو ان عورتوں کا گڑ گڑانا اور بل ملانا اور تل ملانا نہ معلوم مردوں کے کام کے اندر کتنی طاقت کو پیدا کر دیتا ہے۔ میری محترم بہنوں، دعوت کی فضا بنانے کے لیے یہ 6 نمبروں کا پابند بنایا، اور 6 نمبر میں پہلا نمبر ہے کلمہ، اور کلمہ صرف بول کا نام نہیں، اگرچہ کلمے کا جو بول ہے یہ بھی بڑا قیمتی، صرف اللہ اتنا کہہ دینا یہ بھی اتنا طاقت والا ہے، صرف اللہ، کہ ساری دنیا کے انسان اگر بن جائیں کافر اور صرف ایک آدمی بچ جائے مومن، اور وہ بھی کوئی دین کا کام نہ کرے، صرف زبان سے کہے اللہ، تو اس نام کے اندر اتنی طاقت اللہ نے رکھی ہے
کہ زمین آسمان چاند سورج سب تھما رہے گا اور سارے کام ہوتے رہیں گے اور قیامت نہیں آئے گی، ایک آدمی بھی اللہ کہنے والا ہو، ایک آدمی، اور کوئی کام دین کا نہیں کرتا، تو کلمے کا جو بول ہے یہ بول بھی بڑا طاقت والا ہے، زبردست اس کے اندر طاقت ہے، لیکن ایک ہے کلمے کی حقیقت، وہ پیدا ہوتی ہے ذہن کے بدلنے سے، اور ذہن کا کیا بدلنا؟ دنیا کے اندر کی پھیلی ہوئی جتنی چیزیں ہیں اس سے یقین ہٹ کر اور اللہ کی ذات پر یقین آ جائے۔ اللہ کی ذات پر جب آدمی کا یقین آئے گا تو پھر آدمی یہ سوچے گا کہ حکم اللہ کا کیا ہے، عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں، کامیابی اور ناکامی اللہ کے ہاتھ میں، اطمینان اور پریشانی اللہ کے ہاتھ میں، خوف اور امن اللہ کے ہاتھ میں، بیماری اور تندرستی اللہ کے ہاتھ میں، موت اور حیات اللہ کے ہاتھ میں، زندگیوں کا بنانا اور زندگیوں کا بگاڑنا اللہ کے ہاتھ میں۔ دنیا کے اندر کی پھیلی ہوئی چیزوں سے کچھ نہیں ہوتا، اگرچہ دکھائی دیتا ہے ان چیزوں کے اندر، لیکن کرنے والے ہوتے ہیں اللہ، کرنے والے ہوتے ہیں اللہ۔ اس بنا پر اللہ نے ان اسباب کو چھوڑنے کا حکم نہیں دیا، بلکہ ان اسباب کے اندر سے یقین کے نکالنے کا حکم دیا۔ بڑا کمال ہے انسان کا کہ اسباب میں لگے اور اسباب کا یقین نہ ہو۔ اسباب میں تو لگنا پڑے گا، اسباب میں کھانا بھی پڑے گا، پینا بھی پڑے گا، شادی بھی کرنی پڑے گی، اولاد بھی ہوگی، ان کی پرورش بھی کرنی پڑے گی، ان کی شادیوں کا انتظام بھی کرنا ہوگا، پھر کاروبار وغیرہ بھی کرنا ہوگا، یہ تو ساری چیز چلے گی، لیکن اس کے اندر جو بنیاد ہے وہ یہ ہے کہ اسباب پر سے یقین نکل جائے اور رب الاسباب پر یقین آ جائے۔ لیکن اب اس کا پتہ کیسے چلے کہ اسباب میں سے یقین نکلا اور اللہ کے اوپر یقین آیا؟ ایک بات یہ بھی ذہن میں بٹھا لیں کہ کامیابی ناکامی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ وہ اگر کامیاب کرنے پر آتا ہے تو مچھلی کے پیٹ میں بھی کامیاب کر دیتا ہے یونس علیہ السلام کو، جیل خانے میں کامیاب کر دیتا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کو، اور آگ میں ڈلوا کر کامیاب کر دیتا ہے ابراہیم علیہ السلام کو، اور چھری کے نیچے کامیاب کر دیتا ہے اسماعیل علیہ السلام کو۔ تمہارے ذہن میں یوں آئے گا، میری بہنوں کے ذہن میں، کہ چھری کے نیچے اسماعیل علیہ السلام تو کامیاب ہو گئے، لیکن احد کے اندر 70 صحابہ تلوار کے نیچے تو کامیاب ہوئے نہیں، ان کو تو گلا کٹوانا پڑا۔ نہیں، کامیاب ہونا یہ گلے کا کٹنا یا نہ کٹنا یہ کامیابی نہیں، کامیابی تو حکم اللہ کا پورا ہو کر اللہ خوش ہو جائے۔ اگر اللہ خوش ہو گیا تو اپنے وقت پر موت تو آئے گی، اور جب موت آئی اپنے وقت پر تو فرشتے آ کر سلامیاں بھریں گے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون۔ جن لوگوں نے کہہ دیا کہ ہمارا پالنہار اللہ ہے، ہم کاروبار سے نہیں پلتے، ہم کو اللہ پالتا ہے، اس بنا پر کاروبار میں جو بیٹھے تو پلنے کے لیے نہیں بیٹھے، پالنے والے کو راضی کرنے کے لیے بیٹھے۔ اگر پالنے والے کو راضی کرنے کے لیے نماز کا وقت ہوا، کاروبار چھوڑ کر نماز کے لیے آنا ہوا تو نماز کے لیے آ گئے۔ لاکھ روپے کا گاہک بے نمازی کی دکان پر چلا گیا، انہیں کوئی پرواہ نہیں۔ لاکھ روپے کے اندر اللہ کام بگاڑنا چاہے تو بگاڑ سکتا ہے، اور بغیر لاکھ کے کام بنانا چاہے تو بنا سکتا ہے۔ سارے ظاہری اسباب زندگی کے اجاڑنے کے ہو، لیکن اللہ کے حکموں کے پورا کرنے کی بنا پر اللہ نے فیصلہ کر دیا زندگی بنانے کا، تو اس
آدمی کی انجام میں زندگی بن جائے گی۔ اور اگر سارے ظاہری اسباب زندگی بنانے کے ہوں لیکن اس نافرمان نے حکموں کو اللہ کے توڑا اور اللہ نے اس کی زندگی کے اجاڑنے کا فیصلہ کیا تو اس کی زندگی اجڑ جائے گی۔ لیکن ایسا حیرت انگیز طریقے پر کہ جس نے حکموں کو پورا کیا اس کے اوپر بڑی صبر آزما گھاٹیاں آتی ہیں، بڑی بے کسی اور بے بسی آتی ہے۔ اس بے کسی بے بسی میں بھی اس نے حکم کو نہیں توڑا۔ حکم کا مقابلہ اسباب کے ساتھ اگر پڑ جائے تو ہم حکم کو پورا کریں گے، ہم اسباب زیادہ ہو گئے تو اترائیں گے نہیں، اسباب کم ہو گئے تو گھبرائیں گے نہیں، اسباب ختم ہو گئے تو بھی گھبرائیں گے نہیں، اور اگر اسباب خلاف بھی ہو گئے تو بھی گھبرائیں گے نہیں، کیونکہ زیادہ سے زیادہ اگر کچھ ہوگا تو یہ ہوگا کہ موت آئے گی، اور موت وقت سے پہلے آ نہیں سکتی۔ مرنا ہے تو اللہ کی بات کو مانتے مانتے مرنا ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ کی جس پر مدد آئی تو وہ آگ میں ڈالا جائے تو ہمیشہ نہیں جلے گا، یا چھری کے نیچے وہ نہیں کٹے گا۔ اللہ کی مدد کے آنے کے معنی یہ ہے کہ اگر زندگی کا وقت باقی ہے تو سارے موت کے اسباب ہوں گے لیکن اللہ مرنے نہیں دیں گے، اور اگر زندگی کا وقت پورا ہو گیا اور اس نے بات اللہ کی مانی اور موت کا وقت آیا تو اس کا مرنے کے اندر بھی اس کی کامیابی ہے۔ دونوں قصے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے حکم پورا کیا، آگ میں ڈالے گئے نہیں جلے۔ والسماء ذات البروج کا جو قصہ ہے جس کو مجھے خوب یاد ہے کہ میں اپنی ماں کے پاس لیٹتا تھا، اتنا چھوٹا تھا کہ میں اپنی ماں کے پاس لیٹتا تھا، اس وقت کا یہ سنا ہوا قصہ ہے میرا۔ یعنی ماں کے پاس چھوٹا ہی بچہ لیٹ سکتا ہے، بڑا نہیں لیٹ سکتا۔ مجھے خوب یاد ہے کہ ماں کے پاس میں لیٹا ہوا تھا اور ماں نے اس وقت سورہ کہف کی تفسیر ذہن میں ڈال دی تھی، اور یہ والسماء ذات البروج کا جو قصہ ہے وہ ذہن کے اندر ڈال دیا تھا، اور نہ معلوم کتنی باتیں ذہن کے اندر اس وقت ڈالی تھی کہ جس وقت ہم ماں کے پاس لیٹا کرتے تھے، اتنے چھوٹے تھے۔ والسماء ذات البروج کا قصہ بڑا مشہور ہے۔ بادشاہ نے خدائی کا دعویٰ کیا اور ہزاروں آدمیوں نے، ایک واقعہ ایسا ہوا جس کی وجہ سے اس کی خدائی کا انکار کر کے اور انہوں نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا، سوا اللہ کے کوئی معبود نہیں۔ بادشاہ نے کہا جو کلمہ پڑھے گا آگ میں ڈالوں گا، تو انہوں نے کہا ہم جان دے سکتے ہیں لیکن ایمان نہیں دے سکتے۔ موت کا تو وقت مقرر ہے، موت کا وقت آیا ہوگا تو مر جائیں گے لیکن ایمان نہیں دیں گے۔ چنانچہ کلمہ پڑھ پڑھ کے آگ میں ڈالے گئے اور آگ میں وہ جل گئے۔ وہاں ابراہیم علیہ السلام نہیں جلے اور یہ جل گئے۔ انہوں نے بھی حکم پورا کیا، انہوں نے بھی حکم پورا کیا۔ اسماعیل علیہ السلام پر بھی حکم پورا ہوا، گلے پر چھری چلی، حکم پورا ہوا، لیکن ان کا گلا نہیں کٹا۔ اور احد کے اندر 70 آدمیوں نے حکم پورا کیا، ان کے گلے 70 کے کٹ گئے، ان کا گلا نہیں کٹا، ان کے گلے کٹے۔ اصل کامیابی کیا ہے؟ اصل کامیابی حکم کا پورا کرنا ہے، کیونکہ حکم جب پورا ہوا تو اللہ کی طاقت حمایت میں آئی، اور اللہ کی طاقت حمایت میں جب آئے گی تو اصل زندگی بنے گی آخرت کی، اور اس کا پرتو پڑے گا دنیا میں، تو دنیا کے اندر بھی زندگی بنے گی۔ لیکن دنیا چونکہ امتحان کی جگہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں امتحان لینے کے طریقے دو ہیں، ایک طبیعت کے موافق حالات کو لا کر اللہ امتحان لیتے ہیں، اور دوسرے طبیعت کے خلاف حالات کو لا کر خدا امتحان لیتے ہیں۔ دونوں طرح اللہ تعالیٰ امتحان لیتے ہیں۔
کبھی تو طبیعت کے موافق حالات لاتے ہیں، کبھی طبیعت کے خلاف حالات لاتے ہیں، کبھی نعمتوں والے حالات لاتے ہیں، کبھی تکلیفوں والے حالات لاتے ہیں۔ تو جس آدمی کا اللہ سے تعلق ہوا ہوگا کلمہ پڑھ کر، اور جس کے دل دماغ میں یہ بات بیٹھ گئی کہ زندگی کا بنانا بگاڑنا تو ہے اللہ کے ہاتھ میں، سارے ظاہری اسباب زندگی بنانے کے تھے فرعون اور حامان کے پاس، لیکن 5 منٹ پہلے انہیں معلوم نہیں تھا کہ اسی میں ہماری زندگی اجڑے گی، اور سارے حالات زندگی اجاڑنے کے تھے، اجڑنے کے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے پاس۔ 5 منٹ پہلے ان کے سامنے بھی نہیں تھا کہ کیا ہوگا، لیکن 5 منٹ کے بعد جن کے پاس سارے ظاہری اسباب زندگی اجڑنے کے تھے، ان کی ایسی بنی کہ سمندر پھٹ کے نکل گئے وہاں سے، اور جن لوگوں کا ذہن تھا کہ ہمارے پاس اسباب بہت ہے اور ہماری تو یہ بنی، یہ بنی، یہ بنی، اور وہیں پر چاروں طرف سے پانی نے آ کر گھیر لیا، اور ان کی زندگی جب اجڑنے لگی تب انہوں نے کہا کہ زندگی پر جو بیان تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کہ کرنے والا اللہ ہے اور بڑا طاقت والا اللہ ہے، اور میں زندگی بھر یہ کہتا رہا کہ میرے پاس ملک کی طاقت، میرے پاس مال کا سرمایہ، اے حامان بہت بڑا بنگلہ بنا، میں ان کے اللہ کو دیکھوں بانوں، زندگی بھر میں کہتا رہا اللہ اللہ کرتے ہو، اللہ کو بڑا بتاتے ہو، میں تمہیں قتل کرتا ہوں، مانگو تمہارے خدا سے دعا دیکھوں کیسے بچاتا ہے۔ یہی مشرکین مکہ نے بھی کہا کہ دیکھیں کیسے تمہارا تو یہ ساری چیزیں برابر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کہتے رہے۔ جب آخر میں اس کی زندگی اجڑنے لگی تو فرعون کی سمجھ میں بات آ گئی، لیکن اب پچھتائے کیا ہو جب چڑیا چگ گئی کھیت۔ مرنے کے وقت میں تو اس نے کہہ دیا حتی اذا ادرکہ الغرق قال آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین۔ وہ بنی اسرائیل جو بے کسر بے بس تھے، آج میرے کو معلوم ہوا کہ ان کا خدا بے کسر بے بس نہیں تھا، میں اس خدا کے اوپر ایمان لایا اور میں بات ماننے کو تیار ہوں اور میں مسلمان ہوں۔ لیکن اس سے کہا گیا الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین۔ اب مانتا ہے، پہلے تیرے کو سمجھاتے رہے لیکن تو نے نہیں مانا، تو اب اس کی سمجھ میں آیا۔ میری بہنوں، کلمے کے یقین کے معنی یہ ہے کہ ساری ظاہری اسباب اگر زندگی بنانے کے ہیں، اللہ کے حکموں کو توڑنے کے باوجود سارے ظاہری اسباب اگر زندگی بنانے کے ہیں، لیکن خدائی فیصلہ اگر زندگی اجاڑنے کا ہوگا تو 5 منٹ پہلے نہیں معلوم ہوگا اور زندگی آدمی کی اجڑ جائے گی۔ اور اگر سارے ظاہری اسباب زندگی اجاڑنے کے ہیں، لیکن اللہ کی بات کے ماننے والے کی زندگی کا خدا نے بنانے کا فیصلہ کیا تو اللہ تعالیٰ 5 منٹ پہلے آدمی کو پتہ نہیں چلے گا اور اللہ پاک اس کی زندگی عین وقت پر بنا دے گا۔ زندگیوں کا بنانا اور بگاڑنا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ وہ زندگی بنانے پر آئے تو پیٹوں پر پتھر بندھوا کر اور دانتوں سے پتے چبوا کر صحابہ کی زندگی بنائی، اور اگر وہ زندگی کے اجاڑنے پر آئے تو ملک اور مال کا نقشہ دے کر فرعون، قارون اور حامان کی زندگی کو اللہ نے اجاڑا۔ لیکن سمجھنا یہ ہے کہ زندگی کے بنانے کا اور زندگی کے اجاڑنے کا ضابطہ کیا ہے۔ زندگی کے بنانے اور زندگی کے اجاڑنے کا ضابطہ جو اللہ کا ہے وہ چیزیں نہیں ہیں کہ چیزیں زیادہ ہوں تو زندگی بنا دوں گا، چیزیں کم ہوں تو زندگی اجاڑ دوں گا، یہ ضابطہ نہیں، بلکہ ضابطہ جو ہے وہ اعمال ہے، اور اعمال کا معیار جو ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا پاکیزہ طریقہ۔ جب وہ زندگیوں کے اندر آئے گا تو اللہ زندگی بنا دیں گے،
لیکن جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر زندگی آئے گی تو پھر مقابلہ پڑے گا ظاہری اسباب سے، پھر مقابلہ پڑے گا حالات سے۔ ان حالات کو برداشت کرنا، اس کا نام ہے صبر، اور اس کے ساتھ ہوتی ہے خدا کی طاقت، اندر سے روحانی طاقت آتی ہے، دیکھنے والے نہیں سمجھ سکتے۔ جیسے ہومیوپیتھک کی گولیاں 30 کے پاور کی ہو تو بھی اتنی بڑی، اور 1000 کے پاور کی ہو تو بھی اتنی بڑی، تو انسان تو رہے گا وہ 5.25 فٹ کا، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم والی پاکیزہ زندگی جب اس نے لی تو اندر سے اس کی روحانی طاقت بڑھے گی، باہر والے بعد مرتبہ اسے سمجھ نہیں سکیں گے۔ اچھا، جب کلمے کے ذریعے اس ایمان کی طاقت کو پیدا کیا اور ایمان کی طاقت کو بڑھاتا ہے تو سب سے پہلا حکم جو اللہ کا ہے وہ 5 وقت کی نماز پڑھنا۔ اب یہ نماز جب انسان پڑھے گا تو اس کے اندر پورے بدن کو اللہ کے حکموں کا یہ پابند بنائے گا۔ آنکھ پر اللہ کا حکم، کان پر، زبان پر، ہاتھ پر، پیر پر اللہ کے حکم جاری ہوں گے، اور جتنا اس بدن کو اللہ کے حکموں کا پابند بنائے گا تو اتنی اندر کی ایک روحانی طاقت آئے گی۔ روحانی طاقت، آنکھ کے بارے میں حکم ہے وہ پورا کرے، کان کے بارے میں، زبان کے بارے میں، تو پھر قرآن کی طاقت ظاہر ہوگی، اللہ کے حکم کی طاقت ظاہر ہوگی۔ جیسے بندوق ہے، اس کے اندر ہوتا ہے کارتوس، تو کارتوس کے بارے میں سب کہتے ہیں کہ بھئی اس سے شیر مر سکتا ہے، لیکن کارتوس سے شیر کب مرے گا؟ جب وہ کارتوس اپنی جگہ پر ہو، یعنی بندوق میں ہو، تو کارتوس سے شیر مرے گا۔ لیکن اگر اس کارتوس کو رومال میں لے کر ڈالو تو انشاءاللہ بلی بھی نہیں مرے گی، کتا بھی نہیں مرے گا، اور سب مذاق اڑا گے۔ تم کہتے ہو کارتوس سے شیر مرتا ہے، یہاں پہ بلی بھی نہیں مری۔ تم کہتے ہو کارتوس سے شیر مرتا ہے، یہاں پہ بلی بھی نہیں مری، سب مذاق اڑائیں گے۔ تو دنیا یہ کہے گی کہ تم اللہ کے بارے میں دعویٰ کرتے ہو کہ ہمارا اللہ بہت بڑا، ہمارا اللہ بڑا طاقت والا، ہمارے اللہ نے زمین بنائی، آسمان بنایا، چاند بنایا، سورج بنایا، ستارے بنائے، ہمارا اللہ اتنا بڑا کہ اس نے آسمان سے کھانا اتارا عیسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر، اور اللہ نے سمندر پھاڑا، بنی اسرائیل کو نکالا، فرعون کو ڈبویا۔ اللہ اتنا بڑا، اللہ اتنا بڑا، اس نے بدر کے اندر یوں کیا، اس نے احد کے اندر یوں کیا، اس نے خندق کے اندر یوں کیا، اور قادسیہ کے اندر اس نے یوں کیا، اور یرموک کے اندر اس نے یوں کیا۔ تم لوگ اللہ کو بڑا کہتے ہو، تو اتنے بڑے اللہ کے تم ماننے والے اور ساری دنیا کے اندر رسوا ذلیل ہو کر پس رہے ہو، تو کہاں گئے تمہارا بڑا اللہ؟ یہ ساری دنیا تانا مارتی ہے، ساری دنیا تانا مارتی، اور یہ تانا صحابہ کو بھی مارا گیا، صحابہ کی عورتوں کو بھی مارا گیا، یہ تانا سب کو مارا گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب رضی اللہ عنہ نہیں بنے تھے، بالکل خلاف تھے، سارا ماحول جو تھا وہ دیوتاؤں کا اور بتوں کا تھا، اور انہوں نے سوچا، کیونکہ سارا عرب متفق ہو چکا تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہیں چلنے دینا، عربوں نے طے کر دیا کہ ہماری آپس کی جو لڑائیاں تھیں بعد میں لڑ لیں گے، اپنی خاندانی لڑائیاں یہ بعد میں لڑ لیں گے، ریزرو رکھیں گے، ابھی تو ہم سب اکٹھے ہو جائیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہیں چلنے دینا۔ سب نے اللہ بڑا، ایک اللہ کو مانو، ایک اللہ کو مانو، ذرا دیکھیں تو صحیح ان کا اللہ کیسا بڑا۔ تو انہوں نے سب نے طے کیا اور جو کرنا تھا سو کیا۔ اس میں حضرت عمر بھی تھے شروع کے اندر، اور انہوں نے سوچا کہ نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، بھائی چلو یہاں سے چلو، اور چل کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی شہید کر دوں۔ لیکن راستے میں پتا چلا کہ تم ان کو شہید کرنے کے لیے جا رہے ہو، اور یہ کلمہ تو تمہاری بہن نے بھی پڑھ لیا، یہ کلمہ تو تمہاری، ارے میری بہن نے کلمہ پڑھا؟ اس نے کہا جی، ان کا پہلے بہن کو نمٹاؤں گا۔ بہن کے پاس گئے تو بہن وہاں کیا کر رہی تھی؟ تعلیم کا حلقہ،
بہن اور بہنوئی یہ تعلیم کے حلقے میں، اور تعلیم کے حلقے میں بات کیا ہوتی تھی؟ تعلیم کے حلقے میں قرآن کی آیتیں ہوتی تھی، اور اس میں یہ بتایا جاتا تھا کہ پہلے بھی جو کلمے والے تھے، مقابلہ کرنے والوں نے کہا تمہارا اللہ بڑا ہے، اچھا دیکھتے ہیں تمہارا اللہ کیسا بڑا ہے، یہ کہیں خوب پٹائیاں کی، خوب ستایا، خوب پریشان کیا، لیکن وہ کلمے والے جمے رہے، اور اخیر میں ان کلمے والوں پر خدا کی مدد آئی۔ وہ واقعات سارے قرآن میں بھرے پڑے تھے، اسے پڑھ پڑھ کے تسلی لیتے تھے کہ میاں ہم پر بھی تکلیف ہے، اگر اس تکلیف کی انتہا موت ہے تو مرنے کے بعد جنت، اور اگر اس تکلیف کی انتہا ابھی موت ہماری نہیں آنے والی تو خدا کی غیبی مدد اور خدا کی انوکھی مدد۔ تو وہ تعلیم کے حلقے کے ذریعے تسلیاں لے رہے تھے۔ جیسے ہماری بہت سی بہنیں جب ان کے گھر والے اللہ کے راستے میں جاتے ہیں اور ان کے اوپر جب تکلیفیں آتی ہیں تو اپنے دلوں کو تسلی لینے کے لیے وہ فضائل کی کتابیں لے کر تعلیم کرانی شروع کر دیتی ہیں اور دیکھنا شروع کر دیتی ہیں، تو اس سے ان کے ایمان کے اندر ایک طاقت پیدا ہو جاتی ہے، اور پھر وہ حالات کا مقابلہ کر پاتی ہے۔ اور سب سے زیادہ حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے تنہائیوں کے اندر اللہ کے سامنے گڑ گڑانا اور اللہ کے سامنے بل بلانا، اللہ کے سامنے تل بلانا، اللہ کے سامنے بلگنا، اللہ کے سامنے ٹس مسانا، آنسوؤں کا بہانا، اور اللہ سے امیدیں بھرپور رکھنا۔ بہن بہنوئی حضرت خباب کے پاس تعلیم لے رہے تھے اور یہ پہنچ گئے، بات ان کو سچی معلوم ہوئی، خوب بہن کو پیٹا، بہن کو بہت مارا، بہنوئی کو بھی مارا۔ حضرت خباب کہیں پر چلے گئے، خون خون کر دیا، لیکن بہن نے کہا جو کچھ بھی کروں میں کلمہ نہیں چھوڑ سکتی، اس لیے کہ موت تو آنے والی ہے، کلمے کے ساتھ اگر موت آئی تو اگلا بیڑا پار ہے۔ اس کے بعد پھر ذرا مزاج ٹھنڈا ہوا تو پھر کہا ذرا وہ لاؤ تم جو پڑھ رہی تھی، ان کا گندے آدمی کو نہیں دیتی، پاک ہونا ہوگا۔ خیر جو طریقہ بھی بتایا، پھر وہ انہوں نے پڑھا، اور جہاں پڑھا بس وہاں ان کا رنگ چڑھا، اور رنگ چڑھ کر جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے لیے جا رہے تھے، اللہ نے ان کے دل کو پلٹا اور دوسرے نمبر کے خلیفہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ بنے، پہلے تو صدیق اکبر اور دوسرے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک عورت کی قربانی پر یہ ہوا، ایک عورت کی قربانی پر یہ ہوا۔ تو میری محترم بہنوں، جب کلمہ پڑھا دعوت کی فضا بنی، ایمان میں طاقت آئی، اور نماز کے ذریعے اپنے پورے بدن کو پابند بنایا، تو پھر اللہ کے حکموں کی طاقت ظاہر ہوگی۔ کارتوس کی طاقت ظاہر ہوگی جب بندوق میں رکھ کر چھوڑا جائے، اور اگر کارتوس کو بندوق میں تو رکھا نہیں اور گلاس میں کارتوس رکھ کے یوں مارا تو بلی نہیں مرے گی، اور شیر بھی مذاق اڑائیں گے، بلیاں بھی مذاق اڑائیں گی، چوہے بھی مذاق اڑائیں گے، سب مذاق اڑائیں گے۔ ان کا لو کہتے کارتوس سے شیر مرتا ہے، لو سب یوں کہتے کہ اللہ کی طاقت بہت بڑی اور اللہ بڑی حمایت کرتا ہے، اللہ بڑی مدد کرتا ہے۔ لیکن یہ کارتوس جو ہے یہ بندوق کے اندر رکھنے کے بعد پھر مارا جائے تو اس کی طاقت ظاہر ہوگی۔ تو اللہ کے حکم کی طاقت کب ظاہر ہوگی؟ جب آنکھ کا حکم آنکھ کے اندر جاری ہو، کان کا حکم کان میں جاری ہو، زبان کا حکم زبان پر جاری ہو، تو سمجھو کہ کارتوس جو ہے یہ بندوق میں آ رہا ہے۔ آنکھ پر حکم کیا ہے خدا کا؟ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، مسلمانوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی نظریں نیچی رکھیں۔ تو آنکھ پر حکم ہے کہ نظر نیچی رکھو، کان پر حکم ہے کہ دھیان سے دین کی بات کو سنو، اسی طرح
پیروں کو حکم ہے کہ یمشونا علی الارض ہونا، اکڑ مکڑ کر مت چلو، تواضع کے ساتھ چلو۔ اسی طرح دل اور دماغ پر جو اللہ کا حکم ہے وہ کیا؟ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین آسمان کو دیکھو اور اس پر غور کرو اور اس کے پیدا کرنے والے اللہ کو پہچانو کہ یہ اللہ کتنا بڑا طاقت والا اللہ ہے اور کتنا بڑا قدرت والا اللہ ہے کہ یہ انسان کو اللہ نے بنایا اندھیرے کے اندر اور تنگ جگہ میں ماں کے پیٹ میں۔ یہ 5.25 فٹ کا انسان ماں کے پیٹ سے آیا تو 1 بالش کا، ماں کے پیٹ کے اندر چند انگل کا، اور اندھیرا چاروں طرف سے، جگہ بہت تنگ۔ یہ انسان جب کوئی چیز بناتا ہے تو اجالے میں بناتا ہے، کھلی جگہ پر بناتا ہے، لیکن انسان کو بنایا اللہ نے تو اندھیرے میں اور تنگ جگہ میں بنایا۔ یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات 3، اندھیرے کے اندر اللہ نے بنایا اور بنا کر پھر اس کے سارے پرزے اللہ نے فٹ کر دیے، اور شکل انسانی جو بنی تھی اس کے پہلے یہ انسان 2 قطروں میں تھا، اور 2 قطروں سے پہلے یہ انسان غذا اور خوراک میں تھا، غذا اور خوراک سے پہلے یہ انسان کروڑوں میل کے ذرات میں تھا، سورج کی کرنوں میں، ہوا کی لہروں میں، بارش کے قطروں میں، چاند کی روشنی میں، ستاروں کی تاثیر میں، زمین کے ذروں میں، کھاد کی گندگی میں، کروڑوں میل کے اندر یہ انسان بکھرا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے سارے نظام عالم کو بھلویا، غذا اور خوراک بنائی، مرد عورت نے کھائی، اور اس کے بعد حمل ٹھہرا، پھر یہ بچہ بنا، اور اس کے سارے پرزے اللہ نے اندھیرے میں فٹ کر دیے، آنکھ اور کان، زبان، ہاتھ، پیر، دل، دماغ، اوجڑی، کلیجی، تلی، پھیپھڑا، گردہ، مسانہ، ہنسلی، پسلی، کوہنی، پنجہ، 5 انگلیاں، 3 پوروے، 1 ناخن، چند انگل کے بچے میں اللہ نے سب فٹ کر دیا، اور اس کے ساتھ پھر فرشتہ بھیج کر اللہ نے روح ڈلوا دی۔ میری محترم بہنوں، اس سے ہم اللہ کی قدرت کو پہچانیں اور اللہ کے خزانوں کو غور کریں گے تو خزانے اللہ کے ہماری سمجھ میں آئیں گے۔ روزانہ 3 لاکھ بچے پوری دنیا میں پیدا ہوتے ہیں، ہر بچہ 2 آنکھ لاتا ہے، تو روزانہ اللہ کے خزانے سے 6 لاکھ آنکھیں سپلائی ہو رہی اور 6 لاکھ کان، لیکن خدا کے خزانے میں کوئی کمی نہیں آئی۔ کبھی اللہ کی طرف سے اعلان نہیں ہوا کہ آنکھوں کا اسٹاک میرا ختم ہو چکا، اب بغیر آنکھ کے بچے آئیں گے، یہ کبھی اعلان نہیں ہوتا۔ تو خدا کے خزانے میں آنکھیں بے شمار، کان بے شمار، اسی طرح ہونٹ بے شمار، ہاتھ بے شمار۔ اور ایک تعجب کی بات سن لو میری بہنوں، ارے غور سے سنو میری بہنوں، تعجب کی بات، حیرت میں ڈالنے والی بات، جتنے بچے دنیا میں آتے ہیں صورت نہیں لاتے ہیں اور آواز نہیں لاتے ہیں، ہر انسان کی صورت الگ، ہر انسان کی آواز الگ، اللہ کو دکھائی نہیں دیتے، اللہ کا خزانہ بھی دکھائی نہیں دیتا، لیکن اللہ نے اپنے خزانے کی نشانیاں بتائیں۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ غور کرو اپنے دل دماغ کے ذریعے، میں تو تم کو دکھائی نہیں دوں گا، میری قدرت تمہیں دکھائی نہیں دے گی، لیکن میری قدرت کی نشانیوں کو دیکھو اور میرے خزانے کی نشانیوں کو دیکھو، اور دیکھ کر تم میرے سے تعلق قائم کرو۔ تو دل دماغ کا کام کیا ہے؟ سوچنا۔ آنکھوں کا کام کیا ہے؟ قرآن کو دیکھنا، فائدہ اٹھانا، دین کی کتابوں کی تعلیم کرنا۔ کان کا کام کیا ہے؟ دھیان سے بات کا سننا۔ ہاتھ، اسی طرح پورا بدن اللہ کے حکموں کی جکڑ بندی میں آ جائے، اس کی مشق کرنے کے لیے نماز ہے۔ نماز کے اندر پورا بدن
اللہ کے حکموں کی جکڑ بندی کے اندر آ جاتا ہے۔ نماز کا ظاہر جو بنانا ہوگا تو وہ تو مسائل کے ذریعے بنے گا۔ فضائل کی تعلیم اس لیے ہے تاکہ شوق پیدا ہو عمل کے کرنے کا، لیکن نماز کے اندر کی جو طاقت بنانی ہے وہ ذکر اور تلاوت اور دعاؤں کے ذریعے بنے گی۔ پھر یہ نماز ایسی جاندار ہے کہ کلمے اور نماز کا مقابلہ فرعون نہیں کر سکا، قارون نہیں کر سکا، ابو جہل کا لشکر نہیں کر سکا، قیصر اور کسریٰ نہیں کر سکے۔ اس کلمے اور نماز کا مقابلہ دجال اور یاجوج ماجوج نہیں کر سکیں گے۔ اس کلمے اور لیکن کب؟ جب یہ کلمہ اور نماز صرف بول نہ ہو، صرف ڈھانچہ نہ ہو، بلکہ اندر کی طاقت ہو۔ ظاہری ڈھانچہ بھی ہو اور اندر کی طاقت بھی ہو۔ ظاہری ڈھانچہ بنے گا جب نبوی طریقے پر نماز پڑھی جائے، اور اندر کی طاقت بنے گی جب اللہ کا ذکر کیا جائے، قرآن کی تلاوت کی جائے اور دعائیں وغیرہ مانگی جائیں، تو اندر کی طاقت بنے گی۔ کلمہ اور نماز دونوں طاقت پر بنے جب تعلیم کے حلقے کیے اور ذکر اور تلاوت کیا۔ لیکن اتنا کر لینا کافی نہیں، یہ نماز ہمارے پاس باقی رہے، اس کے لیے ایک کام کرنا پڑے گا، وہ یہ کہ انسانوں کے حقوق کا ادا کرنا، کسی کے حق تلفی نہ ہو۔ اگر کسی کا حق مارا گیا تو جس کا حق مارا گیا بنی بنائی اور عبادت اور بنا بنایا عمل اس کے پاس چلا جائے گا۔ اس بنا پر حق تلفی نہ ہو، جس کا حق ہو وہ ادا کیا جائے، اس سے ہمارا عمل محفوظ رہے گا۔ لیکن یہ عمل اور زیادہ طاقتور بنے اور دوسروں کے اندر منتقل ہو، اس کے لیے ایک کام کرنا پڑے گا، اخلاقی معیار کو اونچا بنانا پڑے گا، جس کا نام اکرام مسلم ہے۔ جتنا ہمارا اخلاقی معیار اونچا ہوگا تو بہویں اپنی ساسوں کو جوڑ لیں گی اور ساس بہو کو جوڑ لے گی، میاں بیوی کے اندر جوڑ ہوگا، بھائی بھائی میں جوڑ، پڑوسیوں سے جوڑ، یہاں تک کہ غیر مسلم عورتیں بھی اگر آ گئی تو ان تک سے جوڑ ہوگا اور ان تک کا ذہن اللہ کی طرف متوجہ ہوگا۔ چوتھی چیز اخلاقی معیار کا اونچا بنانا۔ لیکن یہ ساری چیزیں طاقتور اس وقت بنیں گی جب اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہ سارے کام کیے جائیں، اس کے اندر دنیا طلبی نہ ہو اور خود غرضی نہ ہو۔ دنیا طلبی اور خود غرضی سے بچ کر اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہ کام کیے جائیں، اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے کام دین کا وہی کرے گا جس نے اللہ کو پہچانا ہو، اللہ کی طاقت کو پہچانا ہو۔ جتنی ایمان کے اندر طاقت آئے گی اتنی اخلاص کے اندر طاقت آئے گی، اور جتنا ایمان کمزور ہوگا اتنا اخلاص کمزور ہوگا۔ لیکن یہ جو ساری باتیں بتائیں یہ دعوت کی فضا کے اندر ہمارے اندر بھی اتریں گی اور دوسروں کے اندر بھی اتریں گی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں، تو نبیوں والا یہ کام پورے عالم کے اندر پہنچانا، ہر قوم اور ہر خطے کے اندر پہنچانا، یہ اس مسلمان مرد کا بھی کام ہے اور مسلمان عورتوں کا بھی کام ہے۔ یہ دعوت کا کام صرف مردوں کے ذمے نہیں، دعوت کا کام عورتوں کے ذمے بھی ہے۔ جو آیت میں نے شروع میں پڑھی اس کے اندر مردوں اور عورتوں دونوں کو خطاب کیا۔ عام طور سے اللہ تعالیٰ عورتوں کا خطاب مردوں کے ضمن میں کرتے ہیں، عورتوں کا تذکرہ نہیں کرتے۔ کسی عورت کا تذکرہ قرآن کے اندر نہیں سوائے حضرت مریم کے۔ کافر عورت کا بھی ذکر اللہ نے نہیں کیا۔ فرعون کی بیوی، لوط علیہ السلام کی بیوی، ہود علیہ السلام کی بیوی، مسلمان عورت ہو یا کافر عورت ہو، کسی عورت کا نام تک کو پردے کے اندر لے لیا اللہ نے، صرف ایک نام ظاہر کیا حضرت مریم کا۔ اور بھوتنیوں کا نام تو قرآن میں آتا ہے، لات اور منات اور یہ تو بھوتنیوں دیویوں کا نام، لیکن کسی عورت کا نام قرآن کے اندر سوائے حضرت مریم کے نہیں لیا۔ مجھے تو بڑا رشک آتا ہے
بعض نو مسلم عورتوں نے کس انداز سے کام کیا. ایک محترمہ جو ابھی ہمارے ہاں آئی ہوئی ہے، وہ محترمہ نے بڑی کتابیں پڑھی اور اس نے دین کو، ایمان کو سمجھا، اور پھر کسی کی ملاقات ہوئی اور اس نے کلمہ پڑھ لیا. کلمہ پڑھنے کے بعد اس نے کہا کہ چاہے جو کچھ ہو، میری زندگی تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہوگی، میں نماز بھی پڑھوں گی. امریکہ کے اندر کام چلا، مرد آنے لگے تو وہاں کی عورتوں نے خط لکھا کہ ہم عورتیں بھی مردوں کے ساتھ آئیں گی. اس وقت میں انگریزی پڑھی ہوئی عورتیں ہمارے پاس دعوت کے کام میں لگی ہوئی نہیں تھی، تو خط لکھا گیا کہ ابھی عورتیں نہ آئیں. تو ان عورتوں نے کہا یعنی عورتیں نہ آئیں، اس کے بجائے یہ لکھا کہ عورتوں پر یہ شرطیں ہیں آنے کی، برقعے کے ساتھ آنا پڑے گا، محرم کے ساتھ آنا پڑے گا وغیرہ. مجھے یاد ہے کہ 10 شرطیں لگائی. تو وہاں کی عورتوں نے خط لکھا کہ ہم یعنی امریکہ کی سڑکوں پر برقع پہن کر چلنے کی مشق کر لی ان عورتوں نے. امریکہ کی سڑکوں پر ان کا ساری تمہاری شرطیں ہمیں معتبر، ہم آئیں گے، اب ہمیں بلاؤ. اب یہاں ہم سارے گھبرا گئے کہ جو انگریزی جاننے والیاں ہیں ان کے اندر دین نہیں، اور جو دین والیاں ہیں ان کے اندر انگریزی نہیں. اور اب تو عربی زبان اتنی چل پڑی اس لیے کہ لوگوں کی ساری مرغوب چیزیں عربی ملکوں کے اندر ہیں، جس پر سارے کے سارے لڑ رہے. عربی زبان اتنی چلی، آسٹریلیا سے اگر عورتوں کی جماعت آئے تو ارمنوں کی، مصر سے آئے تو ارمنوں کی، امریکہ سے آئے تو عربی عورتیں. ارے اب تک تو بھائی مسجدوں کے اندر مردوں کو ٹھہراتے تھے، مسجد میں صحن بناتے تھے. اب جو باہر کی عورتیں آتی ہیں تو ان کو گھروں پر ٹھہرانا ہوتا ہے. تو میری بہنوں، اگر ہمارے گھروں کا نقشہ اسلامی طریقے پر نہیں ہوگا اور اس کے اندر فضول خرچیاں ہوں گی اور اس کے اندر ناجائز چیزیں ہوں گی تو باہر سے آنے والی عورتوں پر اچھا اثر نہیں پڑے گا. برا اثر لے کر اگر وہ گئیں تو اس کے ذمہ دار ہم بنیں گے. میری محترم بہنوں، میں بہت غور کرنے والی بات عرض کر رہا ہوں. مجبور ہو کر پھر ان عورتوں کو انگلینڈ کے اندر کام تھا تو وہاں بھیجا، اس کے بعد بھی پھر ہمارے ملکوں میں وہ عورتیں آئیں. خیر وہ محترمہ جو تھی اس نے کلمہ پڑھا، اسے پتا چلا کہ پردے میں رہنا، یہ اسلام کے اندر پردے میں رہنا ہے عورت کا. وہ ایک جگہ پر ملازمہ تھی، سیکریٹریا تھی وہ. اب صبح گئی تو برقع پہن کر گئی. وہ سارے دفتر کے جو لوگ تھے وہ سارے گھبرا گئے. یہ کون؟ اس نے کہا گھبراؤ مت، میں فلاں ہوں. ان کہ یہ کیا؟ اس نے کہا میں مسلمان بن گئی ہوں، لہذا میں پردے کے ساتھ آؤں گی. تو کیا مسلمان تو بہت سی پرانے خاندانی مسلمان عورتیں ہیں جو سینکڑوں سال سے مسلمان ہیں، تو ان کے ہاں تو یہ پردہ ہے ہی نہیں، تو تمہارے پاس یہ پردہ کہاں سے آیا؟ تو اس عورت نے جواب دیا کہ مسلمان عورتیں یہ میرے لیے نمونہ نہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عورتیں میرے لیے نمونہ ہیں، میں تو اس طریقے پر چلوں گی. کہہ دیا کہ بھائی ہم تمہیں ملازمت پر نہیں رکھتے. تو اس عورت نے جواب دیا کہ تم ہمارے رب نہیں ہو، ہمارا رب تو اللہ ہے پالنے والا. ملازمت چھوڑ دی اور اس نے لوگوں کے گھروں میں جا کر کام کیا اس عورت نے. اور وہ گوری نسل کی جرمنی عورت تھی، یعنی کالی نسل کی افرو امریکن عورت نہیں تھی. اس نے گھروں پر جا کر کام کیا تھوڑے پیسوں میں، اور پیسے بھی جمع کیے، اور پھر وہ حجاز مقدس گئی اور وہاں پر جا کر ہمارے ایک دوست کے ہاں ان عورتوں کے پاس وہ ٹھہری. ان عورتوں کے گھر کا ماحول دین کا تھا، اور اس کے بعد بیت اللہ کا طواف کرنے کے لیے وہ آتی تھی
اور بیت اللہ کے سامنے بیٹھ کر وہ یہ کہتی تھی کہ اے اللہ، میں کہاں ایک جرمنی کی عورت اور کہاں یہ تیرا گھر، ہم کہاں اور کہاں یہ نگہتے گل، کہاں ہم اور کہاں یہ تیرا دربار. اور زار و قطار میں روتی تھی اور اللہ کا شکر کرتی تھی. اور جس وقت روزے اقدس پر پہنچی ہے تو وہاں پر بھی زار و قطار میں روتی تھی اور وہ یہ کہتی تھی اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں تمہاری امت کے اندر ایک عورت ہوں اور میں تمہارے دین کے پھیلانے کا کام کروں گی. تم نے جو کام مردوں اور عورتوں کے سپرد کیا ہے میں بھی وہ کام کروں گی. اس کے بعد پھر ہمارے ان ملکوں کے اندر آئی، اس نے قرآن پاک سیکھا، تجوید کے ساتھ سیکھا، دین کی معلومات اس نے لی. دینے والیاں، جو دین کی معلومات دینے والیاں ہماری بہنیں، ہو سکتا ہے کہ بہت بوڑھی بڑی بہنیں ہمارے اس مجمع کے اندر بھی ہو، اللہ ان کی عمروں کے اندر اور ترقی نصیب فرمائے. یہاں پر اس سے کہا گیا کہ شادی کا بھی تمہارا انتظام کرے، تو اس نے یوں کہا کہ ہندوستان کے اندر اور پاکستان کے اندر اور بنگلہ دیش کے اندر تو دین کی کام کرنے والی عورتیں بہت ہیں، لیکن امریکہ کے اندر دین کی کام کرنے والی عورتیں نہیں، اور امریکہ سارا کا سارا جہنم کی طرف جا رہا ہے اور عورتیں اس کے اندر بنیاد بن رہی ہیں. اس لیے میں تو امریکہ میں جاؤں گی اور وہیں شادی کروں گی تاکہ وہاں پر اللہ کے دین کا کام میں کر سکوں. چلی گئی امریکہ اور وہاں پر جا کر اس نے جب اس کے رشتہ داروں نے شادی کی بات کہی تو اس نے کہا میں شادی تو کسی دیندار شوہر سے کروں گی، میں بے دین سے نہیں کروں گی. تو لوگوں نے کہا کہ امریکہ کے اندر دیندار کا ملنا بہت مشکل. تو اس نے کہا میرے اللہ کے خزانے میں کوئی چیز مشکل نہیں ہے، میرے اللہ کے خزانے میں سب ہے. اور ہچکیاں مار مار کے اللہ سے دعائیں مانگ، اس نے خود میرے اوپر خط لکھا. یہ اپنا سارا منظر جو ہے اس نے میرے اوپر، اس کے شوہر جو بعد میں اس کی شادی ہوئی تو اس کے شوہر کی معرفت میرے اوپر خط لکھا. وہ خط کہیں میرے پاس موجود بھی ہوگا، انگریزی میں لکھا. تو اس نے خوب رو رو کر اللہ سے دعائیں مانگی کہ اللہ کسی دیندار سے میری شادی کرا دی، تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے. اسی طرح ایک اور ایفرو امریکن وہ بھی آئے یہاں پر کئی، انہوں نے یہاں وقت گزارا ہندوستان اور پاکستان میں. ان کا ذہن بنا اور ذہن بن کر وہ بھی امریکہ گیا اور اس نے بھی یہ طے کیا کہ میں شادی کسی دیندار عورت سے کروں گا. اب لوگوں نے کہا دیندار عورت امریکہ میں کہاں سے ملے گی؟ اس نے بھی یہ کہا میرا اللہ قادر مطلق ہے، نمازیں پڑھتا رہا، دعا مانگتا رہا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں. نبیوں نے عبادت کر کے مدد مانگی، تیری مدد آئی. نبیوں کے ماننے والوں نے مدد مانگی، تیری مدد آئی. 80 آدمیوں نے مدد مانگی، تیری مدد آئی. تو ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ہم بھی تیری عبادت کر کے تجھ سے مدد مانگیں گے تو تیری مدد کا آنا طے ہے اور تیری طرف سے دعاؤں کا قبول کرنا طے ہے. کام تو ہماری دعاؤں سے بنیں گے، کام تو ہمارے دعاؤں سے بنیں گے، لیکن دعا قبول ہوتی ہے اللہ کی طرف سے. جو دعا قبول ہوتی ہے جبکہ دعا کی قبولیت میں رکاوٹ ڈالنے والی چیزیں نہ، دعا کی قبولیت میں رکاوٹ ڈالنے والی چیز کھانا حرام کا ہو، کپڑا حرام کا ہو تو دعا کی قبولیت میں رکاوٹ آتی ہے. دوسری رکاوٹ دعا کی قبولیت میں جو آتی ہے وہ غفلت والے دل کی دعا، یہ قبول نہیں ہوتی. غفلت والے دل کی دعا 11:20 ہے نا، ٹھیک ہے نا، غفلت والے دل کی دعا قبول نہیں ہوتی. اور تیسری بات یہ کہ اگر دعوت کی فضا بنائی جائے تو اس کے اندر دعا بہت قبول ہوتی ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھلی باتوں کو پھیلاؤ، بری باتوں سے روکو، کہیں تمہارے اوپر وہ دن نہ آ جائیں کہ تم دعائیں مانگو اور تمہاری دعائیں قبول نہ ہو. اگر کھانا حلال کا اور کپڑا حلال کا ہو
جی لگا کر دعا مانگتا ہو یا دعا مانگتی ہو، کیونکہ ہم نے اپنی اماں رحمہ اللہ کو جب سے ہوش سنبھالا اس وقت سے ہم نے دیکھا کہ اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا کر ایسی گڑ گڑا کر دعائیں مانگتی تھی، ایسی رو رو کر دعائیں مانگتی تھی کہ ہم بچے ماں کا رونا دیکھتے تھے کہ ماں کتنی رو کر دعا مانگتی ہے۔ اور ہم بچوں کا ذہن بنانے کے لیے مجھے انگریزی تعلیم سے ہٹایا، بالکل پرائمری شروع کی تھی میں نے بمبئی میں، اور مجھے دینی تعلیم کے اندر ڈالا، اور میرا ذہن بنانے کے لیے نبیوں کے قصے مجھ سے سنتی تھی۔ یوسف علیہ السلام کا قصہ، موسیٰ علیہ السلام کا قصہ، اکیلی گھر میں بیٹھتی تھی، ایک دیا جلتا تھا، میں پڑھ کے سناتا تھا، ماں سنتی تھی، اور میری ماں بہت خوش ہو کر سر کے اوپر ہاتھ پھرا کر یوں کہتی تھی، میرے بیٹے میں تیرے لیے دعا کرتی ہوں کہ آج تو اندھیرے گھر کے اندر میں تیری بوڑھی ماں تیری بات سن رہی ہوں، اور اللہ تیرے اوپر وہ دل لائے کہ لاکھوں کا مجمع تیری بات کو سنے۔ وہم و گمان میں یہ چیز نہیں آتی تھی، اس لیے میں آپ حضرات سے ایک بات عرض کروں گا کہ اپنی اولاد کی تربیت کے لیے، اپنے لڑکوں لڑکوں کی تربیت کے لیے جہاں آپ ظاہری اسباب اختیار کرو گے کہ گھروں کے اندر تعلیم کے حلقے کرو، ان کو نمازوں کی تاکیدیں کرو، ان کو جماعتوں کے اندر بھیجو، لڑکیوں کو دینی تعلیم دو، لڑکوں کو دینی تعلیم دو۔ اگر لڑکے لڑکیاں انگریزی بھی پڑھتے ہیں تو آج انگریزی پڑھے لکھوں کے اندر بھی دینی کام کرنے کا ایک میدان ہے، اس کی جہاں تم ظاہری تدبیر کرو تو وہاں پر تم اپنے اولاد کے لیے دعائیں بھی مانگو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ماں باپ کی دعا اولاد کے لیے قبول کرتا ہے۔ دعا کی قبولیت میں ماں باپ کی دعا اولاد کے لیے اللہ قبول کرتا ہے، اس لیے جی لگا کر اپنی اولاد کے لیے دعائیں مانگو، اللہ تعالیٰ دعاؤں کو خالی جانے نہیں دے گا۔ دعا کی قبولیت کے لیے ایک تو کھانا حلال کا اور کپڑا حلال کا، ایک جی لگا کر دعا مانگنا، اور ایک دعوت کے کام کو کرنا۔ دعوت کے کام کے لیے مسجد وار جماعت مرد بناتے ہیں، عورتیں اپنے گھروں کے اندر تعلیم کے حلقے کریں، ذکر کی فضا بناویں، تلاوت کی فضا بناویں، سنت کی فضا بناویں۔ جتنی ہماری بہنیں گھر کے اندر سنت کی فضا بناویں گی اتنے شیطانی اثرات انشاءاللہ دور ہوں گے۔ آپس میں مل جل کر تعلیم بھی کریں، ایک دوسرے کا سیکھنا سکھانا کریں، یہ گویا ایک دعوت کی فضا بنی۔ اور دعوت کی فضا بنانے کے لیے ہماری بہنیں اب تو اللہ کے فضل و کرم سے یہاں کی اصول اور پابندیوں کی رعایت کے ساتھ دور دور ملکوں میں جا کر کام کر کے آئیں۔ مبارک ہو تمہیں میری پاکستان کی بہنوں کہ تمہارے ہاتھوں فرانس کھڑا ہوا، اور فرانس کی عورتیں کام کرنے والیاں بن گئی، ان کی جماعتوں نے بیلجیم میں جا کر کام کیا، ہالینڈ میں جا کر کام کیا، اور نہ معلوم کتنے گھروں کے اندر دین کی ایک فضا بن گئی، اور پھر وہاں سے عورتیں یہاں تک آئیں، اور یہاں پر بھی سنبھالنے والیاں اللہ جزائے خیر دے، کچھ بچیوں نے عربی سیکھ لی تو وہ ان اربنوں کو سنبھال رہی ہے۔ تو ایک طرف دعوت کی فضا میری بہنوں بنانی ہے، زندگیوں کے اندر سادگی کا لانا ہے، جتنی زندگی کے اندر سادگی آئے۔ میری بہنوں جتنی ہم لوگوں پر الجھنیں اور پریشانیاں ہیں اللہ ہماری حفاظت فرمائے، وہ شیطان کے اثرات ہیں۔ شیطان کے اثرات کو اگر دور کرنا ہے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر ہماری زندگی آئے، تو ایک طرف کھانا کپڑا حلال کا ہو، ایک طرف خوب جی لگا کر دعائیں مانگی جائے، اور ایک طرف دعوت کا ماحول اپنے گھروں کے اندر، دوسرے گھروں کے اندر، پورے عالم کے اندر مردوں کو بھی دعوت کی فضا بنانے کے لیے ان کو وقت دینا، موقع دینا، ان کے ذہنوں کو فارغ رکھنا، مردوں کی غیر موجودگی کے اندر ان کے گھروں کا سنبھالنا۔ میری بہنوں اگر یہ تم کرتی رہی تو دعا کی قبولیت کے دروازے اللہ کی طرف سے کھلیں گے۔ یہ تین باتیں کر، اور دیکھو گھبرانا مت، میں اپنے بھائیوں سے بھی کہتا ہوں، میں اپنی بہنوں سے بھی کہتا ہوں کہ زندگی تو ہماری ساری بگڑی ہوئی، کاروبار تو سارا ہمارا بگڑا ہوا، اور خیر جی لگانے کا جہاں تک تعلق ہے تو جی تو ہم لگا لیں گے دعا کے اندر،
کام کا جہاں تک تعلق ہے تو دعوت کا کام بھی ہم اچھی طرح کرنے کی فکر کریں گے، لیکن جو خاندانی ہمارا کاروبار ہے اور اس کے اندر حرام گھسا ہوا ہے تو وہ ایک دم سے کیسے نکلے گا؟ تو جب حرام کا کھانا اور کپڑا ہمارا ہے تو پھر ہماری دعا تو قبول نہیں ہوگی، لہذا ہم دعائی نہ مانگے نہ، جو گزر چکا سو گزر چکا، آئندہ کیا ہوگا پتہ نہیں۔ موجودہ وقت کے اندر میرے سارے بھائی، میری ساری بہنیں اس بات کی نیت کر لیں کہ جو پہلے ہو چکا اس سے ہم معافی مانگیں گے، اس لیے کہ اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے۔ مرنے سے پہلے معافی اگر کوئی مانگ لے تو اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے۔ حیرت انگیزیوں کو دین کے کام پر لگایا، وہ ڈاکٹرنیاں ایسی دیندار بن گئی، لیکن بڑی سول سرجن ڈاکٹر بھی ہے، آپریشن بھی جو کرنے والی ہے، اور نہ معلوم کیا کیا بڑی ماہر ڈاکٹر بھی ہے، اپنا ہاسپٹل چھوڑ نہیں سکتی، وہاں انہیں جانا طے، کتنی لائن لگے۔ یہ ڈاکٹرنیاں میں آپ کو کیا بتاؤں، برقع اوڑھ کر اپنی موٹر خود چلا کر اور اپنی ڈسپینسری میں پہنچتی، برقع اوڑھ کر، ان کو مجبوری ہے تو وہ بے پردہ نہیں رہتی، اور انہوں نے اعلان کر دیا کہ عورتوں اور بچوں کا علاج کریں گی، ہم کسی مرد کا علاج نہیں کریں گے۔ اس طریقے سے زندگیوں کے اندر تبدیلیاں ہماری ان بہنوں کے کام سے آئی، حیرت انگیز طریقے پر۔ تو میں یہ عرض کرتا ہوں کہ مجھے ایک ڈر یہ بھی لگتا ہے کہ جو میں کہتا ہوں نا کھانا حلال کا ہو اور کپڑا حلال کا ہو تو دعا قبول ہوگی، اور حرام کا اگر ہوگا تو پھر دعا تمہاری قبول نہیں ہوگی۔ تو مجھے اس میں ایک ڈر یہ بھی لگنے لگا کہ بھائی اس بات ہم ساری اللہ ہمیں معاف کرے، جو چیز ہو چکی وہ تو ہو چکی، آئندہ کے بارے میں آدمی ارادہ کرے اور موجودہ وقت میں آدمی اللہ سے معافی مانگے، گڑ گڑا کر معافی مانگے۔ اللہ بہت ہی معاف کرنے والا ہے، اس کی رحمت کا سمندر ٹھاٹھے مارتا ہوا جب چلتا ہے تو اس کے اندر مغفرت کی ایک لہر پوری دنیا کے انسانوں کے گناہ معاف کر دینے کے لیے کافی۔ لیکن اللہ کو پیار آ جائے، ہمارے دل ملانے پر، ہمارے گر ملانے پر، ہمارے تل ملانے پر اللہ کو پیار آ جائے، اللہ کو محبت آ جائے کہ میرے بندے کتنے گڑ گڑا رہے، اور گڑ گڑانا صرف اپنے لیے نہ ہو بلکہ پورے عالم کے لیے ہو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح پورے عالم کے لیے۔ آپ کی بے چینی پورے عالم کے لیے تھی، تو خوب اللہ سے معافی مانگی جائے، آئندہ کے بارے میں ارادہ کیا جائے اور یقین رکھا جائے کہ اللہ ہمارا دعائیں قبول کرنے والا۔ دعاؤں کی قبولیت کی ساری بات آ گئی۔ میری بہنوں جم کر دعائیں مانگو، جم کر مانگو دعائیں، لیکن ایک بات ذہن میں رکھنا میری بہنوں، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی مصلحت کو بندوں سے زیادہ جانتا ہے، اس لیے ہم جو دعا مانگیں گے تو اللہ جو قبول کرے گا تو ہماری مصلحت کو سامنے رکھ کر قبول کرے گا، کیونکہ ہماری مصلحتوں کو ہم سے زیادہ اللہ جانتا ہے۔ اس بنا پر اگر مصلحت ہماری یہ ہے کہ جو مانگا فوراً ملے تو اللہ فوراً دے دیتے، اور اگر مصلحت اللہ کی یہ ہے کہ جو مانگا وہ ملے لیکن رلا رلا کر ملے، دیر سے ملے، خوشنما ید نالے شبھائے تو، خوشنما ید نالے شبھائے تو، ذوق دارم بازاری ہائے تو۔ تیرا رات کا رونا میرے کو بڑا اچھا معلوم ہوتا ہے، میں بڑا خوش ہوتا ہوں جب تو رات کو میرے سامنے تل ملاتا ہے۔ تو میں کہتا ہوں 50 کام ہمارے بن جائیں، اس سے اچھا ہے کہ ہم اللہ کو پسند آ جائیں۔ تو کبھی اللہ ایسا بھی کرتے ہیں روحانی ترقی بڑھانے کے لیے اور آخرت کے درجات کو بڑھانے کے لیے اللہ جو مانگا اس کے دینے میں تھوڑی دیر کر دیتے ہیں۔ تو کبھی تو جو مانگا اگر مصلحت کے مناسب ہے تو فوراً دے دیتے ہیں،
اور کبھی اللہ دیر سے دیتے ہیں، رلا رلا کر دیتے ہیں وہی جو مانگا، اور کبھی اللہ یہ کرتے ہیں کہ جو مانگا وہ مصلحت کے مناسب نہیں، مصلحت کے مناسب کوئی اور چیز ہے تو اللہ وہ دے دیتے ہیں جو مصلحت کے مناسب ہو۔ حضرت مریم کی ماں نے مانگا تھا بیٹا بیت المقدس کی خدمت کے لیے، لیکن مل گئی بیٹی، بڑی پریشان کہ بیٹی جو ہے بیت المقدس کی کیا خدمت کرے گی، بڑی پریشان۔ تو اللہ نے تسلی دی، لیس الذکر کالانثی، وہ بیٹا جو ہے نا ایسا نہ ہوتا جیسی یہ بیٹی کہ ایک نبی کی بنے گی ماں، اس نبی کے ماننے والے ہوں گے کروڑوں، ایسی بیٹی کہ جس کو چاروں طرف سے بند کمروں کے اندر حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنی تربیت پہ لے کر اور بند کمرے کے اندر رکھا کہ یہی میری یہ بچی جو ہے یہ عبادت کرے، حضرت زکریا کی پرورش میں آئی۔ حضرت زکریا علیہ السلام جب وہاں پر پہنچے تو دیکھا تو ایسے پھل وہاں پر موجود ہیں جس کا موسم بھی نہیں اور بازار سے کوئی لا کر دینے والا بھی نہیں، ایسے پھل موجود بند کمرے میں۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام اللہ کے نبی، ظاہری اسباب کا تو ہر نبی قائل ہوتا ہے، ظاہری سبب تو وہ ہے ہی نہیں، اس میری بیٹی کے پاس کیسے آ گیا یہ؟ تو پوچھا انا لکی ھذا، ارے بیٹی تیرے پاس یہ کہاں سے آیا؟ قالت هو من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، یہ اللہ کی طرف سے آیا اور اللہ جس کو چاہتا ہے بغیر گمان کے روزی دے دیتا ہے۔ یہ بغیر حساب کا جو میں ترجمہ کر رہا ہوں، من حیث لا یحتسب کا ترجمہ کر رہا ہوں میں، بغیر گمان کے اللہ جس کو چاہتا ہے بغیر گمان کے روزی دے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے۔ میرا جی چاہتا ہے کہ میری بہنوں کو یہ بتا دوں، چونکہ بھائی بھی سامنے ہیں ان کو بھی بتا دوں، بغیر گمان کے اللہ سے روزی لینے کا کیا طریقہ ہے، کیونکہ اللہ تو خود کہتا ہے جس کو چاہوں گا بغیر گمان کے دے دوں گا۔ حضرت مریم نے کہا ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، جس کو اللہ چاہتا ہے بغیر گمان کے دیتا ہے، رحم و گمان دہر دیتا ہے۔ میرا تو یوں جی چاہتا ہے کہ سب کو بتا دوں یہ راز کہ اللہ تعالیٰ بغیر گمان کے دینا کب چاہے گا، ہم کیا کریں؟ تو اللہ نے ہم کو بتا دیا، ایک کام تم کرو تو دوسرا کام میں کروں گا۔ ہمارے ذمہ کیا دیا؟ اللہ کا تقوی۔ اگر ہم لوگوں نے اختیار کر لیا اللہ کا تقوی تو اللہ کہتا ہے تمہارے رکے ہوئے کام اور تمہاری پریشانیاں بغیر گمان کے میں دور کر دوں گا، اور تم کو روزی بغیر گمان کے دوں گا۔ یہ دونوں وعدے اللہ کے ہیں، اور اللہ جھوٹ بالکل نہیں بولتا۔ کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو آدمی اللہ کا تقوی اختیار کرے تو اللہ تعالیٰ کتنے ہی الجھاوے کے اندر یہ انسان ہو، اللہ اس میں سے راستہ کر دیتا ہے۔ بہت سے بیٹھے ہوں گے میرے بھائی، نہ معلوم کس لائن کی الجھن ہوگی۔ میری بہنیں جتنی بیٹھی ہیں سعادت مند و خوش نصیب بہنیں، نہ معلوم کتنی طلب سے اپنے بچوں کو چھوڑ چھوڑ کر آنے والی میری بہنیں، بڑی خوش نصیب بہنیں، نہ معلوم بیچاریاں کن کن الجھنوں کے اندر ہوں گی۔ کسی کی لڑکی جوان ہے کوئی لڑکا نہیں ملتا، کسی کی بہو سے نہیں بنتی، کسی کی ساس سے نہیں بنتی، کسی کی شوہر سے نہیں بنتی، کسی کی جیڑ ستاتے ہیں، کسی کو دیور ستاتے ہیں، کسی کو ننند جو ہے وہ ستاتی ہے، نہ معلوم کن کن الجھنوں کے اندر ہماری یہ سعادت مند بہنیں کام کرنے والیاں ہوں گی۔ اور جو کام کرنے والیاں نہیں ہیں، جو ابھی بالکل نئی آئی ہے،
تو ان کو بھی فکر پڑ گیا کہ اب ہم کو بھی آخرت بنانی چاہیے، کیونکہ آخرت بگڑی تو یہ تو گزر جائے گی زندگی، وہاں کیا ہوگا؟ تو وہ بھی اپنی زندگی کو دین پر لانے کی فکر میں جب پڑیں گی تو انہیں ابھی سے الجھن پیدا ہوگی کہ میں اکیلی جا کر جب زندگی میں دین لانا چاہوں گی تو نہ معلوم میرے لیے کیا کیا رکاوٹیں پیدا ہوں گی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ منورہ لے جانے والے آئے تو حضرت عباس نے فرمایا کہ میرے بھتیجے کو لے تو جاتے ہو، لیکن یاد رکھنا بڑے زبردست مجاہدے پڑیں گے تم پر، سارا عرب جو ہے تمہارے کو ٹوٹ پڑے گا، ہاں سوچ کے لے جاؤ۔ تو اسی طرح جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم والی پاکیزہ زندگی کو اپنے اندر لانے کے اوپر طے کرتا ہے تو اس کے اوپر بھی نہ معلوم کہاں کہاں سے الجھنیں پیدا ہو جاتی ہیں مختلف لائن کی۔ انہی الجھنوں کے اندر ترتیب نبوی کے ساتھ جو کرتا رہا اللہ سے ڈر کر، تو اللہ کا وعدہ ہے کہ میں پریشانیوں کو انوکھے طریقے پر دور کروں گا اور میں تیری ضرورتوں کو انوکھے طریقے پر پورا کروں گا، جیسے حضرت مریم کی ضرورت کو انوکھے طریقے پر پورا کیا۔ اب حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنی یعنی یہ بچی جو پل رہی تھی حضرت مریم، جب یہ معاملہ دیکھا تو حضرت زکریا علیہ السلام نے کہا کہ جب ایک بچی بغیر موسم کا پھل لے سکتی ہے تو میں اور میری بیوی باوجود ہے کہ وہ بانجھ ہے اور میں بڈھا اور وہ بھی بڈھی، تو ہم بھی اللہ سے اولاد لے سکتے۔ ہنالک دعا زکریا ربہ، وہیں پر حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا مانگی اور اللہ تعالیٰ نے وہ دعا قبول کر لی، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام پر رحمت فرمائے، وہاں دعا مانگی۔ تو میں عرض کرتا ہوں کہ انوکھے طریقے پر اگر اللہ سے لینا اور انوکھے طریقے پر پریشانیوں کو دور کرنا اگر کوئی چاہے تو اللہ کا تقوی اختیار کرے، اور تقوی کے کیا معنی؟ اللہ سے ڈرنا۔ اچھا، اللہ سے ڈرتا ہے، اس کی نشانی کیا؟ ڈر کا تعلق تو دل سے ہوتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے اس کی نشانی کیا؟ وہ میں بتا دوں۔ اللہ سے ڈرنے کی نشانی پوری زندگی کو اللہ کے حکموں کے مطابق اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق لانے کی کوشش کرنا، بھول چوک ہو جائے تو معافی مانگنا اور آئندہ کے لیے کوشش برابر کرتے رہنا، یہ اللہ سے ڈرنے کی نشانی ہے۔ اس لیے ایک مثال لے لو، 7 سال کا لڑکا شور مچا رہا ہے محلے کے اندر، محلے والوں کا بھائی چلا جانا، کہا کو پریشان کرتا، سونے دے، نہیں مانا۔ انہیں دیکھو پولیس انسپیکٹر پستول لے کر آ گیا، لیکن یہ بچہ پھر بھی نہیں ڈرتا، پستول سے کھیلتا ہے، پولیس انسپیکٹر کی گود میں بیٹھتا ہے، ڈرتا نہیں۔ لیکن اسی بچے سے کہا دیکھ تیری ماں کو خبر ہو گئی، اور دیکھ تیری ماں وہ کھڑی، دور سے ماں نے اس کو چانٹا دکھا دیا۔ اب یہ چانٹا جو دور سے دیکھا اب ڈرا، حالانکہ ماں کی طاقت سے پولیس کی طاقت بڑی، چانٹے کی طاقت سے پستول کی طاقت بڑی، لیکن ماں اور چانٹا اس چھوٹی طاقت کو یہ جانتا ہے لہذا ڈرتا ہے، اور بڑی طاقت کو وہ نہیں جانتا لہذا نہیں ڈرتا۔ حکومت کی طاقت کو انسان جانتا ہے تو حکومت کی طاقت سے ڈر کر قانون نہیں توڑتا، لیکن احکم الحاکمین کی طاقت کو نہیں جانتا، اس بنا پر اللہ کے قانون کو توڑتا ہے۔ اس لیے تقوی کی علامت یہ ہے کہ آدمی اللہ کے حکموں پر آ جائے، میری بات کہیں رہ نہ جائے۔ اللہ تعالیٰ جو دعا قبول فرماتے ہیں اس کی 5 ترتیبیں ہیں۔ بہنوں، او میری بہنوں، ذہن میں لے لو، خوب جم کے مانگو۔ تم کہو گی بڑے صاحب کیا کریں، فرصت ہی نہیں ملتی دعا مانگنے کی۔ میری بہنوں، اگر وقت کو ترتیب سے استعمال کرو گی اتنی فرصت ملے گی دعا مانگنے کی کہ گھنٹے گھنٹے اللہ سے راز نیاز کی باتیں کرو گی، اور دوسرے سارے پڑے سوتے ہوں گے اور تم اللہ کے سامنے روتی ہوں گی، اور اللہ تمہارے رونے کو سن رہا ہے۔ بس مجھے میری ماں یاد آتی ہے، بس ان کو دعا مانگتے ہم نے بہت دیکھا۔
اور موت تک دعا مانگتے دیکھا، وقتی طور پر ہی، بچپن سے لے کر جوانی تک۔ جوانی بھی ہو گئی، شادی بھی ہو گئی، اولاد بھی ہو گئی، اس وقت میں بھی ہم نے اپنی ماں کو رو کر دعا مانگتے دیکھا۔ بس وہ تعلق ہو جائے، اللہ سے جوڑ ہو جائے تو آدمی انتظار میں رہتا ذرا موقع ملے گا۔ ارے جب تعلق ہو جائے گا نا تو تم سالن پکا رہی ہوگی اور اندر سے دعا نکل رہی ہوگی، اے اللہ اتنا اور کر دے، اے اللہ یہ یوں کر دے، اے اللہ فلاں جگہ سارے بغیر ایمان کے مر رہے ہیں، اے اللہ تو ایمان کی فضا پیدا کر۔ تو اللہ کبھی 5 ترتیبیں ہیں دعا کی قبولیت میں۔ ایک ترتیب تو یہ کہ جو مانگا وہی دیتے ہیں اگر مصلحت کے مناسب ہو۔ دوسری ترتیب یہ ہے کہ جو مانگا وہی دیتے ہیں لیکن ذرا رلا رلا کر اور دیر سے دیتے ہیں۔ تیسری ترتیب اللہ کی ہے کہ جو مانگا وہ نہیں دیتے لیکن مصلحت کے مناسب کوئی اور چیز ہے وہ دیتے ہیں۔ 3 ترتیبیں، جیسے مانگا تھا لڑکا اور مل گئی لڑکی حضرت مریم کی ماں کو۔ چوتھی ترتیب ایک اور ہے اللہ کی، وہ یہ کہ جو مانگا وہ تو نہیں ملا لیکن ایک بلا آسمان سے آ رہی تھی، اس دعا سے وہ بلا رک گئی۔ مثلا 3 لڑکے، 3 بہویں، 2 مکان، 2 دکان۔ اب بہت دعا مانگ رہے کہ اللہ تیسرا مکان، تیسری دکان اور دے دے تاکہ میرا ذہن جو ہے فارغ ہو جائے تو پھر میں تبلیغ کے کام میں خوب لگوں۔ حالانکہ ذہن فارغ ہو تو لگوں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ذہن مشغول ہو تو بھی تبلیغ کے کام میں لگنا۔ بہت رو کر مانگ رہا لیکن تیسرا مکان اور تیسری دکان اسے مل نہیں رہی۔ زبان پر یہ مت لانا کہ میری دعا قبول نہیں ہوئی، اور یہ بھی مت سمجھنا کہ میرا کھانا کپڑا حرام کا اس لیے قبول نہیں ہو رہی۔ نہیں، اس کی تو آپ نے توبہ کر لی اور آئندہ کے بارے میں نیت کر لی اور تم نے کوشش بھی شروع کر دی اور گڑ گڑا کر مانگ رہے، دعا قبول ہو گئی۔ لیکن تیسری دکان، تیسرا مکان جو نہیں ملتا اس کی وجہ کیا؟ ایک آسمان سے بلا آنے والی تھی اس آدمی پر، یہ دعا چلی، آسمان سے بلا چلی، زمین سے دعا چلی، یہ دعا نے بلا کو روکا۔ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا يرد القضاء الا الدعاء، وہ جو اوپر سے چلا اس کو دعا نے روکا۔ لیکن چونکہ ہمیں دکھائی نہیں دیتا، ہم تو اس ادھیڑ بن میں کہ تیسرا مکان، تیسری دکان کائے کو نہیں ملتی۔ اگر اللہ تعالی کسی ضدی کی ضد کو پورا کر کے اور تیسری دکان اور تیسرا مکان دے دے لیکن وہ بلا نہیں روکی اور اس نے آ کر دکان مکان سب کو جلا دیا۔ اب ان 2 باتوں میں اگر آپ کو اختیار دیا جائے کہ بھائی تیسری دکان، تیسرا مکان ملے گا، بلا آ کے تینوں کو جلا دے گی، یہ منظور ہے، یا یہ کہ 2 دکان 2 مکان محفوظ رہیں اور وہ بلا رکی رہے؟ تو میں کہتا ہوں ہر سمجھدار آدمی یہ کہے گا کہ بس یہ 2 دکان 2 مکان کے اوپر ہم گزارا کریں گے، بلا رکی رہے۔ اب یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مولوی صاحب تمہیں تو ممبر پر بیٹھ کے بولنا ہے لیکن تیسرا بیٹا اور اس کی بہو کو پھر رکھیں گے کہاں؟ کوئی ایسی ترکیب بتاؤ کہ بلا بھی رکی رہے اور تیسری دکان تیسرا مکان بھی ملے۔ تو میں نے وہ اللہ کے اوپر کسی کی نہیں چلتی، اللہ کی سب پر چلتی ہے۔ اللہ حاکم بھی ہے، اللہ حکیم بھی ہے، فیصلہ کر دے تو یہ بھی ہو سکتا ہے لیکن اس کی حکمتوں کو ہم نہیں جانتے۔ اگر تیسری دکان تیسرا مکان نہیں ملتا تو میں ترتیب بتا دوں، بہت سے گھرانوں کو دیکھا، ایک مکان کے اندر تو میاں بیوی رہے
دوسرے مکان میں ایک طرف مرد ایک طرف عورتیں رہیں، باریاں لگاتے رہیں، اور اس سے بھی بڑھیا ترتیب جو ہے وہ یہ ہے کہ 2 لڑکے 2 بہویں یہ تو رہے 2 مکانوں کے اندر، اور ایک لڑکا اور ایک بہو یہ عورتوں کی جماعت میں چلے جائے، دیکھو سب خوش ہو گئے، سب خوش ہو گئے۔ اور ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تیسرا مکان اور تیسری دکان جو نہیں دیتا، ہو سکتا ہے کہ اس میں اللہ کا کرم یہ متوجہ ہو رہا ہو کہ دونوں دکانوں میں گزارا کرو، تیسری دکان لو گے تو سارے کے سارے ایسے پھنس جاؤ گے کہ دین کے کام کا تمہیں وقت نہیں بچے گا، اس لیے دونوں کے اندر گزارے کرو، اور باری باری سے ایک لڑکا اور ایک بہو جماعتوں میں جائیں، جب وہ آئیں تو دوسرا چلا جائے۔ اگر اس طرح آپ کرو گے تو نہ معلوم آخرت کے کتنے مکان تیار ہو جائیں گے، اور آخرت میں کتنی بڑی جنت تیار ہو جائے گی، اور جہاں پر جا کر دین کا کام کریں گے یہ لڑکا اور یہ بہو، ان سب کو جتنا ثواب ملے گا کل قیامت کے دن ان سب کے برابری سے ثواب ملے گا۔ اگر 500 گھرانوں کے اندر دین زندہ ہو گیا تو ان 500 گھرانوں کو جتنی بڑی جنت ملے گی الگ الگ، اس اکیلے کو ایک جنت جتنی بڑی مل جائے گی۔ یہ آخرت کا سودا بنے گا۔ میری بہنیں اللہ کرے دل پر لے لیں اس بات کو، اور میرے بھائی دل پر لے لیں اس بات کو۔ ارے میں ایک بات کی آپ کوشش بھی کر رہے ہیں، ایک بات کی آپ دعا بھی کر رہے ہیں، لیکن کام نہیں بن رہا۔ سمجھو اللہ کی کوئی مصلحت ہے، بعض مرتبہ کام کا بننا ہی برا ہوتا ہے۔ ایک آدمی کا لڑکا بڑا تنگ دست، اس نے جماعت والوں سے بہت دعا کرائی، جماعت والوں بہت رو کر دعا مانگی، وہ لڑکا خوشحال بن گیا۔ پھر اس کا باپ سال بھر کے بعد میرے پاس آیا اور چیخے مار مار کے رونے لگا۔ میں نے کہا کیا بات؟ ان کا اس لڑکے کا تنگ دست ہونا ہی اچھا تھا، کیونکہ تنگ دستی کے اندر نمازوں کا پابند، بڑا راتوں کا رونے والا، تہجد گزار، دین کا کام کرتا تھا، اور چٹنی روٹی تو اللہ دے ہی رہا تھا اسے، لیکن جب سے خوشحالی آئی ہے تو اس سے اس کا رخ بدلا، اور جب آدمی کے اندر خوشحالی آتی ہے تو ذرا دوست برادر بھی اس سے ذرا زیادہ بن جاتے ہیں، دوست برادر بھی تھوڑے زیادہ بن جاتے ہیں تاکہ چاٹنے ملے۔ اس کا ماحول بگڑ گیا، اور اس وقت میں وہ شراب پینے میں، جوا کھیلنے میں، زنا کاری میں وہ لگ چکا، اور آخرت اس کی برباد ہو چکی۔ یہ اس نے کہا، اس نے یہ کہا کہ اس سے تو اچھا تھا کہ وہ زندگی اچھی تھی۔ تو بعض مرتبہ ایک آدمی کی تنگی جو اللہ دور نہیں کرتے اور تنگی کے اندر ہی رکھتے ہیں، نہ معلوم اس کے اندر کتنی بڑی مصلحت ہے، لیکن اسی بنا پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمیں دعا سکھائی، وہ کیا سکھائی؟ نہ تو یہ سکھائی کہ اللہ سے مالداری مانگو، اور نہ یہ سکھائی کہ اللہ سے غریبی مانگو، بلکہ کیا سکھائی؟ اللہم انی اعوذ بک من غنی یطغینی ومن فقر ینسینی، اے میرے اللہ میرے کو ایسی مالداری سے بچانا کہ جو میرے کو سرکش بنا دے، اور میرے کو ایسی تنگ دستی سے بچانا کہ جو میرے کو اپنے آپ کو بھلا دے۔ کیسی دعا مانگی بیچ بیچ کی، اور اللہ نے ہم کو سکھا دی ایک بات، واسأل اللہ من فضلی، اللہ سے اس کا فضل مانگو، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سکھا دی صلی اللہ العافیہ، اللہ سے عافیت کو مانگو۔ میری بہنیں منتظر ہوں گی کہ اس مولوی کی زبان ایسی چلتی ہے کہ 5 میں سے تو 4 بتائی، لیکن 5ویں بھولے گا ہی۔ میرا خیال ہے کسی بہن نے دعا مانگ لی ہے، 5ویں بھی مجھے یاد آ گئی۔ 4 باتیں تو بھولنا مت، کبھی تو جو مانگا وہی دیں گے فوراً، کبھی جو مانگا وہ دیں گے دیر میں، کبھی جو مانگا وہ نہیں دیں گے، وہ دیں گے جو مصلحت کے مناسب ہو، کبھی جو مانگا وہ نہیں ملا، آنے والی بلا ٹالی 4، اور کبھی ایسا اللہ کرتے ہیں کہ جو مانگتا ہے اسے ریزرو کر دیتے ہیں، ریزرو، اور پھر قیامت کے دن دیتے ہیں۔ اب قیامت کے دن جو ملا
تو بہت بڑھیا ملا، بہت زیادہ ملا اور ہمیشہ کے لیے ملا، جس کی ڈیٹ کبھی ایکسپائر ہوگی ہی نہیں، ہمیشہ کے لیے۔ جوانی ملی تو ہمیشہ کے لیے، اور جو کچھ ملا وہ سارا ہمیشہ کے لیے، مزے اڑو۔ اور خاص کر کے جو پہل والے ہیں، پہل کرنے والی بہنیں، آج بھی دیکھیں گے کہ کون بہنیں پہل کرتی ہیں اس بات کے لیے کہ اپنے گھر والوں کو 4 مہینے اور 1.5 سال کے لیے بھیجیں۔ اللہ کا فضل ہے، لکھنے والیاں بھی موجود ہیں، لکھوانے والیاں بھی موجود ہیں، جمعہ دن بھی ہے، ہر ایک کو جانا بھی ہے، ہمیں بھی جانا ہے۔ تو اس بنا پر بیان کو لمبا نہیں کرنا، لیکن ہماری بہنیں لکھوانے کے اندر خوب زور دکھائیں، گھر گھر تعلیم کے حلقے چالو کریں، ذکر اور تلاوت کا اہتمام کریں، نمازوں کا اہتمام کریں، ایمان کی باتوں کو بار بار بولیں اور سنیں، اپنے بچوں کی تربیت کریں، دینی تربیت کریں بچوں کی دینی تربیت، ایک فضا بنے گی انشاءاللہ۔ اور گھروں کے اندر سادگی لاؤیں، شادیوں کے اندر سادگی لاؤیں، شادیاں سیدھی سادی، کپڑے سیدھے سادے، کھانا سیدھا سادہ۔ میں اتنا زیادہ سیدھا سادہ کھانا بھی نہیں کہوں گا کہ جس میں تمہاری صحتیں گر جائیں، صحت کو تو برقرار رکھنا ہوگا، صحت کو برقرار رکھتے ہوئے دھیمے دھیمے گانے کی سادگی پر آؤ اور شادیوں کی سادگی پر آؤ۔ مال بہت ہے، شادی سیدھی سادی کرو، وہ مال جو تمہارا بچ جائے تو ایسے لڑکے لڑکیاں جو غربت کی وجہ سے ان کی شادیاں نہیں ہو رہی تو چپکے سے ان کی شادیاں کرا دو، اور تمہارے پیسوں سے بہت سے گھرانے آباد ہو۔ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء۔ 5ویں ترتیب دعا کی قبولیت کی، آخرت کے اندر دینا۔ جب آخرت میں اللہ دیں گے تو آدمی تمنا کرے گا کہ اللہ جتنی میں نے دنیا میں مانگی تھی وہ ساری کی ساری ریزرو ہو جاتی، یہاں بہت ملا، دنیا میں جو مانگا تھا وہ ملا، وہ تو وہی چھوٹ گیا، اور یہاں جو مل رہا وہ تو ہمیشہ کے لیے مل رہا ہے۔ میری بہنوں 5 ترتیبیں یاد رکھی ہوں، جو مانگا وہی ملا فوراً، جو مانگا وہی ملا دیر سے، جو مانگا اس کے علاوہ ملا مصلحت والا، جو مانگا وہ نہیں ملا لیکن بلا روکی، اور 5ویں جو مانگا اس کو ریزرو کر دیا، قیامت کے دن ملے گا۔ مانگنے میں کسر مت چھوڑو۔ تو وہ امریکہ کا مرد جو تھا ایفرو امریکن، اس نے بھی مانگنا شروع کیا کہ اللہ دیندار لڑکی سے میری شادی، وہ لڑکی بھی کہہ رہی دیندار لڑکے سے میری شادی۔ وہ اللہ کی شان، نہ معلوم بیچ کے اندر بچولیے، اللہ انہیں جزائے خیر دے، مل جاتے ہیں۔ وہ لڑکی تک بات پہنچی کہ ایک لڑکا ہے لیکن ہے ایفرو امریکن، یعنی کالا ہے، دیندار۔ اس لڑکی نے یہ کہا کہ میں تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کہتے ہیں کروں گی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاظفر بذات الدین تربت یداک، دیندار کو لو۔ تو مجھے منظور ہے۔ میں ذرا ایک مشورہ بھی بیچ میں دے دوں، اپنے لڑکے لڑکیوں کی شادیوں میں دیندار کو بھی تلاش کرو، اور ذرا دینداری کے ساتھ لڑکی ہو یا لڑکا ذرا ایسا بھی ہو کہ ذرا نبھاؤ بھی ہو سکے، ذرا اس کا خیال رکھیے۔ اگر نبھاؤ نہ ہوا، خالی دینداری تو ہے لیکن ہر گھر کا ایک معاشرہ ہوتا ہے، اب اس کے اندر اگر وہ لڑکی نبھ نہ سکی تو پھر آپ کو پریشانی ہوگی۔ تو اس بنا پر شریعت نے ایک بات رکھی، کفو۔ کفو، اب کفو کا کیا ترجمہ میں کروں کہ ہماری بہنیں بھی سمجھ جائیں، یعنی کوئی برابری سرابری ہو۔ ایسے گھرانے کی لڑکی لائے ہے تو وہ لڑکی بالکل دیندار، لیکن اس کے گھرانے کا جو نوعیت ہے وہ بالکل جدا،
تمہارے گھرانے کی نوعیت بالکل جدا، تو وہ یہاں پر آ کر اگر اس کی تم مانو تو تمہارے لیے پریشانی، وہ تمہاری مانے تو اس کے لیے پریشانی. تو بھائی ذرا دینداری کے ساتھ ذرا میل جوڑ کو بھی دیکھ لینا مہربانی کر کے. لیکن کہیں ایسی ٹکر ہو جائے کہ سوائے دینداری کے اور کہیں پر کوئی نہیں ملتی اور ایک ملتی ہے دیندار، تو اس کے اندر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیندار گھرانے کو لینا یہ بتایا. وہ لڑکی تیار ہو گئی. لڑکے کا تیار ہونا تو آسان تھا، اس لیے کہ وہ کالے رنگ کا تھا، ایفرو امریکن. اس کو جا کر بات کہی تو اس نے بھی کہہ دیا کہ میں بھی تیار ہوں. اگرچہ اس کو بھی گھبراہٹ تو ہوتی ہے کہ ایک اونچے گھرانے کی لڑکی کے ساتھ ایک نیچے گھرانے کا لڑکا شادی کرے تو اس کا مزاج تو ہو شاہانہ، اس کا مزاج ہو فقیرانہ، نہ معلوم جوڑ جمے گا کہ نہیں جمے گا. گھبراہٹ تو اسے بھی ہوئی ہوگی. میرے خیال سے وہ بھی کوئی ایسا یعنی کہ گھاس کھانے والا نہیں تھا، وہ بھی اناج کھانے والا تھا. ذرا بڑے گھرانے کی لڑکی لیتے ہوئے تھوڑا سا ڈر بھی لگتا ہے کہ کہیں گھر جمائی بن کے نہ رہنا پڑے. ایسا گھر جمائی پتہ نہیں یہاں اصطلاح ہے کہ نہیں ہے. ہمارے یہاں کی اصطلاح گھر جمائی، یہاں کیا کہتے ہیں بھائی؟ کچھ ہے اصطلاح یا اللہ نہیں سمجھتے؟ چلو اچھا ہے نہ سمجھو. گھر جوائی، ہاں بس وہی گھر جوائی. تو پہلو تو بھائی سارے دیکھنے پڑیں گے. مشورہ کرنے کا طریقہ بھی بتا دوں. کاروباری لائن کے اندر مشورہ کرنا ہے، گھریلو لائن کے اندر مشورہ کرنا ہے، شادی کی لائن میں مشورہ کرنا ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما خاب من استخار وما ندم من استشار وما آل من اقتصد. وہ آدمی نامراد نہیں ہوتا جو استخارہ کرے، اور وہ آدمی شرمندہ نہیں ہوتا جو مشورہ کرے، اور وہ آدمی تنگ دست نہیں ہوتا جو درمیانی چال چلے. نہ تو فضول خرچی کی طرف چلا جائے اور نہ بخیلی کی طرف چلا جائے. کفایت شعاری کے ساتھ رہتا ہے، وہ تنگ دست نہیں بنتا. ما خاب من استخار، نامراد نہیں ہوتا جو استخارہ کرے. تو ایک بار کا سمجھتا ہوں، ورنہ مجھے کیا ضرورت ہے تمہیں مشورے کرنے کے طریقے بتاؤں تمہارے شادیوں کے اور تمہارے کاروبار کے اور تمہارے گھریلو. لیکن ان عورتوں نے ایسی توجہ ڈالی، اللہ انہیں جزائے خیر دے. ان کی سچائی اور ان کی طلب سچی معلوم ہوتی ہے. پہلا کام کوئی معاملہ ہو تو مشورہ کرو. مشورہ کرنے کے بعد ایک چیز طے کرو. طے کرنے کے بعد پھر استخارہ کرو اور وہ کام شروع کر دو. مشورہ کرنے کا طریقہ شادیوں کے معاملے میں، لڑکا ہو یا لڑکی، مشورہ کرنے میں جون سے گھرانے سے لڑکا یا لڑکی لینا ہے، پہلے پورا گھرانہ انداز لگانا. مشورہ کرنا ایسے آدمی سے جو آپ کا خیر خواہ ہو، دیندار ہو. اگر کسی اندازن کسی سے مشورہ کر دیا کاروبار کا یا شادی کا، اگر کوئی دیندار اچھی لڑکی مل جانے والی ہوتی آپ کو اور آپ نے ایسے سے مشورہ کیا کہ جو خود غرضی والا ہے، اس نے آپ کو تو یوں کہا کہ بھئی ذرا یوں ہے یوں ہے یوں ہے کر کے اور چپکے سے اپنی بیوی کو بھیج کے رشتہ طے کر دیا. اس لیے ذرا مشورہ کرنے کے اندر بھی ہوش حواس سے کام لینا. جس سے تم مشورہ کر رہے ہو وہ تمہارا خیر خواہ بھی ہو، دیندار بھی ہو، اس لائن کا واقف بھی ہو. ساری چیزیں دیکھ کر مشورہ کر کے ایک چیز طے کرو. کاروبار کے اندر بھی یہی، کاروباری لائن کے اندر بھی مشورہ اگر تم ایسے سے مانگو گے جو چھپا ہوا خود غرضی والا ہوگا تو تمہارے سارے کاروبار کا راز لے کر تمہیں الٹ کر اور وہ اپنی ترتیب چلا دے گا. اس لیے کاروباری لائن کا مشورہ بھی
خیر خواہ سے مانگا جائے، دیندار سے مانگا جائے، اور دعوت میں لگے ہوئے ہمارے بہت سے ساتھی ہیں، دعوت کے اندر تاکہ دعوت کا کام زیادہ آپ کا ہو سکے، اس لائن کا وہ مشورہ دے گا۔ پہلا کام تو ہے مشورہ۔ مشورہ سے ایک بات طے ہوئی، طے ہونے کے بعد جب آپ کو کرنی ہے تو آپ استخارہ روزانہ کرتے رہو، اور استخارے کی دعا ایسے اللہ کے پیارے نبی نے ہم کو سکھا دی ہے، 2 رکعت نماز پڑھ کے استخارے کی دعا مانگتے رہو۔ اللہم انی استخیروں کا بے علمی کا استقدروں کا بے قدرتے کا، اے اللہ تو جانکار ہے، میں تجھ سے بھلائی مانگتا ہوں اور تو کرتا دھرتا ہے، اس لیے میں تجھ سے طاقت مانگتا ہوں۔ استقدروں کا قدرت کا، وہ اسألوں کا من فضل کا العظیم، اور میں تجھ سے تیرا بڑا فضل مانگتا ہوں۔ اسألوں کا من فضل کا العظیم، فإن کیا ہے؟ فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم۔ اللہ تو کرتا دھرتا ہے، میں کرتا دھرتا نہیں۔ اللہ تو جانتا ہے، میں جانکار نہیں۔ اللہم ان کنت تعلم ان هذا الامر خیر لی فی دینی ومعاشی وعاقبت امری، اے اللہ اگر تو جانتا ہے کہ یہ کام جو مجھے کرنا ہے شادی کی لائن کا یا کاروبار کی لائن کا، اگر میرے لیے خیر ہے، میرے دین کے لیے، میری معاش کے لیے اور میری آخرت کے لیے، اللہم ان کنت تعلم ان هذا الامر خیر لی فی دینی ومعاشی وعاقبت امری، انجام کے اندر تو فقدر ہولی ویسر ہولی، میرے کو اس کی طاقت دے دے، میرے لیے کام آسان کر دے، فقدر ہولی ویسر ہولی ثم بارک لی فی، اور اس کے اندر تو برکت بھی دے دے۔ وَإِن كُنتَ تَعْلَمُ، اور اگر اے اللہ تو جانتا ہے کہ جو کام میں کرنا چاہتا ہوں وہ میرے لیے ٹھیک نہیں، وَإِن كُنتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرٌّ لِّي، میرے لیے برا ہے، اللہم ان كنت تعلم ان هذا الامر شر لی فی دینی و معاشی وعاقبت امری، اس میں میرے دین کا نقصان ہوگا، میرے معاش کا نقصان ہوگا، میرے انجام کا نقصان ہوگا۔ فصرف عنی، لہذا اے اللہ ایسا ہے میرے لیے ٹھیک نہیں، تو یہ کام میرا پھیر دے میرے سے، وصرف بھی عنہ، اور میرے کو اس سے پھیر دے، وقدر لی الخیر حیث کان، اور جہاں میرے لیے خیر ہے وہاں ترتیب دے دے، وقدر لی الخیر حیث کان ثم ارضنی بھی، اور پھر میرے کو اللہ راضی بھی کر دینا، کمزور بندہ ہوں تیرا، میرے کو بھی راضی کر دینا، تو پھر تو دے گا۔ تو یہ استخارے کی دعا پڑھ کے پھر وہ کام کرو گے، اگر بن جائے سمجھو خیر ہے، نہ بنے تو سمجھو نہ بننے میں خیر ہے۔ یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی۔ بھائی وقت ہو چکا ہے میری بہنوں، وقت ہو چکا ہے، شادی ان کی ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے ان کو اولاد بھی دے دی، اور پھر وہ لوگ آئے ہمارے ہاں، ہم دین کا کام کرنے والے۔ ہمارے یہاں بہت بڑی یونیورسٹی ہے جہاں کی اور لڑکیاں پڑھنے والیاں ماڈرن ٹائپ کی، پڑھانے والیاں بھی ماڈرن ٹائپ کی، اور نہ معلوم کیا کیا ان کی زندگیاں جیسی کالجوں میں ہوا کرتی ہے۔ یہ امریکن عورت کو وہاں پر بھیجا اس کے شوہر کے ساتھ جماعت بنا کر، یہ امریکن عورت کو ایک جگہ ٹھہرایا اور ایک ہال بڑا، اس کے اندر وہ لڑکیاں اور استانیاں جمع ہو گئی، اور بڑی اونچی اونچی تعلیم وہاں کی۔ اب انہوں نے کہا کہ امریکن عورت ہمارے اندر کرے گی لیکچر، تو ہم انہیں بتائیں اپنا کلچر۔ اب کلچر کون سا جو امریکہ والوں سے سیکھا؟ تو یوں بھی وہ کچھ مغربی طرز کے اندر کم تو پہلے سے بھی نہیں تھی، لیکن وہ اور زیادہ بن ٹھن کر کہ جیسے ابھی یورپ کی مینے آئی ہو ساری، ایسی بن کر استانیاں اور لڑکیاں سب آ گئی، بالکل جیسے ابھی حال یورپ سے آئی ہو، کیونکہ امریکن عورت کا لیکچر سننا ہے۔ اب وہ عورت آئی برقعے کے ساتھ، اب برقعے کے ساتھ آئی تو سب کو تعجب کہ یہ امریکن عورت آئی یا کوئی دھوکہ دیا ہم کو، لائے امریکہ کے نام سے کوئی انڈین عورت بات کر رہی ہے، پاکستانی بات کر رہی ہے۔ اس نے اپنا برقع اتار دیا،
चारों तरफ के दरवाजे बंद। जमातों में काम करते करते उसके अंदर हिकमत भी आती, वो अभी हमारे यहाँ आई हुई है, वो जमात पे गई है, दोनों मियाँ बीवी जमात पे गए, और बेटा जो है वो ड्यूसबरी में मौलवी बन रहा है और हाफिज तो बन चुका, तरावी भी सुना चुका। अरे मेरी बहनों जरा देख लो, अब उसने बात की, बड़ी संजीदगी के साथ पहले बात की, क्योंकि एकदम से उस गलत जिंदगी की तरदीद भी ठीक नहीं रहती। अच्छी तरह से बात ऐसे और फंसी अंग्रेजी के अंदर बात की। सारी लड़कियां उस्तानियां सब मुतासिर हुई। जब देखा कि इनके ऊपर खूब असर पड़ रहा है और सर भी इनके झूम रहे हैं और इनके ऊपर असर पड़ा, इसके बाद फिर उसने बात के रुख को बदला और बात के रुख को बदलकर यूं उसने कहा कि तुम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में हो और ये तुमने क्या जिंदगियां बना रखी है, ये क्या तुम्हारे चेहरे और क्या तुम्हारे लिबास और क्या तुम्हारी मुआशर, ये तुमने क्या बना रखा है। अरे ये तो वो जिंदगी है जिसको हम गुजार रही थी, लेकिन जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काली कमले वाले और गुंबद खदरा वाले हजरत आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो लाल थे, उन्होंने उनकी जिंदगी जब हमारे सामने आई, उनकी औरतों की जिंदगी जब हमारे सामने आई और उसकी वजह से आलम पर क्या असर पड़ा, जब ये बात हमारे सामने आई तो हमारी समझ में बात आई और हमने वो जिंदगी इख्तियार की है और उस जिंदगी के अंदर ये खूबियां हैं, ये खूबियां हैं, ये खूबियां हैं। पर्दे की भी कही और हलाल खाने की भी कही और सारी बात कहकर और आखिर में यूं कहा कि ये जो जिंदगी पर तुम जो गुजार रही हो, ये तो वो जिंदगी है जिसको हम खुद गुजार चुकी हैं, ये तो हमारा थूक है, इस जिंदगी को हम थूक चुकी हैं और तुम चाट रही हो। इस जिंदगी को हम नौ मुस्लिम औरतें हम तो थूक चुकी हैं और तुम पुरानी मुसलमान औरतें इसे चाट रही हो। इतनी जोर की चोट मारी, सबके जहन बदल गए, जार कतार गिरिया तारी हो गया उन औरतों पर और लड़कियों पर, और उन्होंने तौबा की। और उसके बाद उस यूनिवर्सिटी की लड़कियों ने अपने दीनदार, क्योंकि बाद में दीनदार घराने की लड़कियां भी होती हैं, बाप पर खत लिखा, भाई पर खत लिखा कि समर वेकेशन के अंदर हमें तुम्हारे साथ जमात में जाना है। उन लड़कियों ने अपने बाप को, अपने भाइयों को और उनको लेकर जमातों के अंदर गईं और अब उन लड़कियों के डेस्क के ऊपर कुरान पाक होता है, तस्बीह होती है, वहां पर मुसल्ला बना हुआ होता है और रातों के वक्त अल्लाह के सामने वो रोने वालियां होती हैं। वो डॉक्टरनियां बन गई, उनकी शादी डॉक्टर से हुई, एक बड़ा जबरदस्त ऑपरेशन का किसी का, बाहर से बुलाई गई तो ये बुर्के के साथ उतरी है और उसका शौहर तीनी लिबास के साथ उतरा और इस्तेमाल के लिए लोग वहां पर आए हैं। और फिर जब वो अंदर गई है तो शरीयत की हुदूद के अंदर रहकर उस औरत ने, तो लड़की कैसे कहेंगे, तो वो औरत होगी, डॉक्टर ही बन गई और उसने उसका जो ऑपरेशन किया है अल्लाह से दुआएं मांगकर। तो मेरी बहनों, अब वक्त पूरा हो रहा है, अल्लाह ताला दीन के काम को बार बार करने की तौफीक नसीब फरमाए। मेरी बहनें इस वक्त में तय करें कि जब तक हमें जिंदा रहना है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के काम को अपना काम बनाकर जिंदा रहना है और हमें मर्दों का मुआविन बनना है दीन के काम में। एक मर्द, एक औरत 4 मर्दों के बीच में रहती है, बाप, भाई, शौहर और औलाद, और इसी तरह एक मर्द 4 औरतों के बीच में रहता है, माँ, बहन, बीवी और बेटी। इसलिए अल्लाह ताला फरमाते हैं वल मुमिनून वल मुमिनात। अब मैं आयत पढ़ के बयान को खत्म करता हूं। अल्लाह ताला कहते हैं कि मेरा रहम अगर तुम लोगों ने ले लिया तो दुनिया का बेड़ा पार, कब्र का बेड़ा पार, आखिरत का बेड़ा पार, हमेशा मजे उड़ाते रहो और मजे उड़ाती रहो। अल्लाह का रहम देने का तरीका अल्लाह बताते हैं वल मुमिनून वल मुमिनात बादुहुम औलिया बाद। मुसलमान मर्द, मुसलमान औरतें, इन सब का चोली दामन का साथ है,
ساتھ میں ہی رہیں گے، گھر کے مرد گھر کی عورتیں۔ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، ان کا کام کیا ہے؟ یامرون بالمعروف، بھلی بات کا حکم کریں، وینہون عن المنکر، بری بات سے روکیں، ویقیمون الصلاۃ، نماز کو قائم کریں، ویؤتون الزکاۃ، زکوٰۃ کو ادا کریں، ویطیعون اللہ ورسولہ، اللہ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانے، اولئک سیرحمہم اللہ، ان لوگوں پر ان قریب اللہ تعالی رحم کرے گا۔ کیوں کہ اللہ حاکم ہے، اس پہ رحم کرنا اس کے لیے آسان ہے، لیکن جیسا رحم تم چاہتے ہو ویسا رحم آنے میں اگر دیر ہو تو گھبرا مت جانا، کیوں کہ وہ حکیم بھی ہے، اس کے اندر حکمتیں ہوتی ہیں۔ ان اللہ عزیز الحکیم، اس بنا پر میری محترم بہنوں دستبستہ گزارش ہے، چند باتیں پلو میں باندھ کر جاؤ۔ ایک تو ہے کہ گھر گھر فضائل کی تعلیم چالو کر دو، دوسرے ہے کہ تسبیحات یہ ہماری بہنیں پرانیاں بتا دیں گی تمہیں، تیسرا کلمہ درود شریف استغفار صبح شام 100 مرتبہ اس کو پڑھ لیا کرو، قرآن پاک کی تلاوت کر لیا کرو، قرآن پاک اگر سیکھی ہوئی نہیں ہو تو کم سے کم جتنا قرآن نماز میں پڑھا جاتا ہے اسے سیکھ لیا کرو۔ اس کے علاوہ گھر والوں کے ساتھ حسن معاشرت، سادگی کا اہتمام، کھانے میں، کپڑوں میں، شادیوں میں، مکانات میں جتنی سادگی لا سکو۔ اور باہر کی عورتیں اب آنے لگی تو لاہور نہیں بلکہ پورے پاکستان کے مکان گھریلو ایسے ہوں کہ باہر سے آنے والیوں کو عملی طور پر دعوت ملے، زبانی دعوت تو ہے، عملی طور پر ملے، اور یہ سارے کام اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہوں۔ اور یہ ہماری بہنیں جو اس وقت جمع ہوئی ہیں، یہ بہنیں جو ہیں یہ اپنے گھر والوں کو یا اپنے جوان بیٹوں کو یا اپنے ابا کو یا اپنے بھائی کو جماعت میں جانے کے لیے تیار کریں، اور ہماری ان بہنوں کو یہ معلوم ہے کہ وہ کس کو تیار کر سکتی ہیں، کہ ہر ایک کو انداز ہوتا ہے، کوئی اپنے بیٹے کو تیار کر سکتی ہے، کوئی اپنے شوہر کو تیار کر سکتی ہے۔ تو یہ بہنیں ہماری، ہم تو دعا کر کے فارغ ہو جائیں۔ بھائی ابھی پہلے کرانا ہے نام وام لکھنے کا؟ ہاں تھوڑا دیر دیں گے نام۔ یہ ہمارے جو عورتوں کے کام کو ذمہ داری سے لے کر ہمارے جو دوست چل رہے ہیں ان کا یہ کہنا کہ میری بہنیں ابھی کھڑی ہو جائیں لکھنے والیاں، اور ہماری بہنیں جو سننے والیاں ہیں وہ جلدی جلدی لکھوا دیں کہ میں اپنے گھر والے کو بھیجوں گی، سال کے لیے، 1.5 سال کے لیے، یا 4 مہینے کے لیے، یا چلے کے لیے، باہر کے جتنا بھی وہ لکھوا دیں۔ اور گھر والوں کو تیار کرنا بھی میری بہنوں کا کام ہوگا، وہ گھر والے کی خفا تم پر نہ ہو جائے، اس کی بھی ذرا تم تدبیر کرنا، تم پر خفا ہو جائے یہ بھی ہم کو اچھا نہیں معلوم ہوگا۔ جی اب لکھنا شروع کریں۔ سیدنا مولانا محمد وعلى سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم۔ لا الہ الا انت سبحانك انی كنت من الظالمین۔ الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم وعنت الوجوہ للحی القیوم یا احد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انك انت الاعز الاكرم۔ اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا۔ اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا۔ اللهم انا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه ما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه ما لم نعلم۔
اللهم اجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم ألهمنا مراشد أمورنا وأعذنا من شرور نفوسنا. اللهم اجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ومن درك الشقاء ومن سوء القضاء ومن شماتة الأعداء. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم ألف بين قلوبهم. اللهم أصلحهم وأصلح ذات بينهم. اللهم اجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة. اللهم ثبتهم على ملة رسولك. اللهم أوزعهم أن يشكروا نعمتك التي أنعمت عليهم وأن يوفوا بعهدك الذي عاهدتهم عليه إلى هدف آمين. اللهم اهد الناس جميعا. اللهم أحيي الدين كله في العالم كله إلى يوم القيامة. اے اللہ تو ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ تو ہماری تمام لغزشوں سے درگزر فرما. اے اللہ ہم پوری امت کی طرف سے تجھ سے معافی مانگتے ہیں. اے اللہ ہم مجرم ہیں. اے اللہ ہم قصوروار ہیں. اے اللہ ہم خطا کار ہیں. اے اللہ ہماری بہنوں کو بھی معاف فرما. ہمارے بھائیوں کو بھی معاف فرما. پوری امت کو اپنے کرم سے معاف فرما. اے اللہ خار ہے, بدکار ہے, ڈوبے ہوئے ذلت میں ہے, کچھ بھی ہے لیکن تیرے محبوب کی امت میں ہے. اے اللہ تیرے محبوب کی امت میں ہونے کی تو لاج رکھ لے. اے اللہ تو اس امت کے اوپر سے اپنے غصے کو ٹھنڈا فرما. اے اللہ تو اس امت کے اوپر سے اپنے غصے کو ٹھنڈا فرما. اے اللہ تو ہدایت کے دروازے اور رحمتوں کے دروازے کشادہ فرما. مصیبتوں اور بلاؤں اور دلالت گمراہی کے دروازوں کو بند فرما. ہم سب کا اپنے اپنے وقت پر تو بات پر خاتمہ فرما. موت کے وقت سب کو کلمہ نصیب فرما. موت کے وقت پہ اللہ تمہارا ساتھ کرنا. اے اللہ قبر کے عذاب میں تو ہماری حفاظت فرما. اے اللہ کوئی سہارا ہمارا نہیں. اے اللہ تو ہی ہمارا سہارا ہے. اے اللہ جہنم کے عذاب سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ قیامت کے دن ہمیں رسوا ذلیل نہ ہونا پڑے. اللہ تو اس کے غیب سے صورتیں پیدا فرمائے. اللہ بغیر حساب کتاب کے اے اللہ تو جنت الفردوس کے اعلیٰ مقامات نصیب فرما. اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا, ہمیں اپنے سے راضی کر دے. اے اللہ تو ہمارا بن جا, ہمیں اپنا بنا لے. اے اللہ ساری باطل کوششوں کو تو فیل فرما. حق والی کوشش کو دنیا میں چالو فرما. باطل آوازوں میں اللہ تو بے اثر فرما. حق والی آواز پر اثر انداز فرما. باطل کی جڑوں کو اکھاڑ کر پھینک دے اور حق کی جڑوں کو مضبوط جما دے. ہمیں تقویٰ اور توکل نصیب فرما. صدق پر امانت نصیب فرما. صفات قبولیہ, صفات ایمانیہ, صفات قرآنیہ ہمیں نصیب فرما. اے اللہ تیرا تعلق نصیب فرما. اے اللہ تیری ذات, تیری صفات, تیری قدرت, تیرے خزانوں کا یقین تو ہمارے دلوں کے اندر پیدا فرما. خشوع اور خضوع والی نمازیت تو ہمیں برابر فرما. اے اللہ دنیا طلبی اور خود غرضی اور تمام رضائل روحانی امراض جسمانیہ سے عافیت کے ساتھ اے اللہ تو ہمیں چھٹکارا نصیب فرما. اے اللہ یہ دعا ہمارے لیے قبول فرما. ہماری بہنوں کے لیے قبول فرما. ہمارے بھائیوں کے لیے قبول فرما. اے اللہ ہم سب کی قیامت تک کے آنے والی نسلوں کے لیے قبول فرما. اور ہم سب کے گھر والوں کے لیے بھی تو قبول فرما. اور پوری امت کے لیے قبول فرما. اور قیامت تک کے آنے والی پوری امت کی نسلوں کے لیے قبول فرما. جتنے مدارس عربیہ, مکاتب قرآنیہ, مراکز دینیہ ہیں اے اللہ سب کے صحیح طور پر چلتے رہنے کی غیبی صورتیں پیدا کرتا. اے اللہ عورتیں بہت اب تیری طرف متوجہ ہو رہی ہیں. چاروں طرف سے اچھی اچھی خبریں آ رہی ہیں. اے اللہ عربی زبان کے اندر بھی کام کرنے والیاں تو پیدا فرما. انگریزی زبان کے اندر, اردو زبان کے اندر, دیگر زبانوں کے اندر اے اللہ گھروں کا معاشرہ ایسا بنا دے کہ جو باہر سے آنے والی عورتوں کے دلوں کو جیتنے والا ہو اور دین کی طرف مائل کرنے والا ہو.
اے اللہ حضرت دامت برکاتہ کو صحت قوت ہمت عافیت نصیب فرما۔ اے اللہ پورے عالم کے حالات اے اللہ بہت پریشان کن بن رہے، اے اللہ تم اس امت کو اپنے رزق و کرم سے تیری طرف رجوع نصیب فرما، پوری امت کو تیری طرف رجوع عام نصیب فرما۔ اے اللہ باطل کو حق کی طرف پلٹا کھلا دے، یا باطل کو سرنگو کر دے، یا باطل کو باطل سے ٹکروا کر ختم کر دے۔ اے اللہ تو کرم فرما، اے اللہ تو فضل فرما، دین کے آوان انصار مخلصین اور مستخلصین ہر علاقے کے اندر تو جمع فرما۔ اے اللہ حضرت دامت برکاتہ کو صحت اور قوت ہمت اور عافیت اپنے رزق و کرم سے نصیب فرما۔ اے اللہ جن جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے زبان سے کہا، جن جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے خطوط میں لکھا، جو لوگ زبان سے بھی نہیں کہہ سکے خطوط میں بھی نہیں لکھ سکے، اے اللہ ان کی اور ہم سب کی حاجتوں کو اے اللہ تو ہم سے زیادہ جاننے والا ہے۔ اے اللہ تو جائز حاجتوں کو غیر سے پورا فرما۔ اے اللہ پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ بیماروں کو شفائے کامل عاجل نصیب فرما۔ اے اللہ قرض داروں کے قرضوں کی ادائیگی کی غیر سے صورتیں پیدا فرما۔ اے اللہ جو لڑکے اور جو لڑکیاں غیر شادی شدہ ہیں، اے اللہ تو ان کے لیے اپنے کرم سے فضل سے بہترین جوڑے نصیب فرما۔ اے اللہ مظلومین کی تو حمایت فرما۔ اے اللہ تو ظالموں کو سچی توبہ کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ اقوام عالم کی تو ہدایت کے فیصلے فرما۔ اے اللہ ہم سب کی دنیا اور آخرت کی ضرورتوں کو عافیت کے ساتھ غیر سے پوری فرما۔ اے اللہ ہم سب کی دنیا اور آخرت کی پریشانیوں کو عافیت کے ساتھ غیر سے ختم فرما۔ اے اللہ جو کچھ ہمیں مانگنا چاہیے تھا ہم نہیں مانگ سکے مگر مانگے برحمت فرما۔ اے اللہ پورے عالم کے اندر عافیت کے ساتھ ہدایت کو دین کو زندہ فرما، اور اس کے لیے اللہ کو اپنے کرم سے ہم سب کو استعمال فرما۔ اے اللہ بڑا قادر مطلق ہے، اے اللہ ہمارے قصوروں کو معاف کر دے۔ اے اللہ ہمیں مستجاب الدعوات بنا دے، اور اے اللہ تجھ سے خوب مانگنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ یہ ہمارے ہاتھ تیرے غیر کے سامنے نہ پھیلے۔ اے اللہ ہم اطلاعات کے قابل نہیں، اے اللہ ہم حوادث کے قابل نہیں، اے اللہ ہم تیرے کمزور بندے ہیں، اے اللہ ہمارے ٹوٹ جانے کا خطرہ ہے۔ اے اللہ تو کرم فرما، اے اللہ تو فضل فرما، اے اللہ تو مدد فرما۔ ہمارے ان بھائیوں کو بھی قبول فرما، میری ان بہنوں کو بھی قبول فرما، اور ان بہنوں اور بھائیوں میں سے ایک ایک آدمی لاکھوں لاکھوں کروڑوں کروڑوں کی ہدایت کا لوگوں کا ذریعہ بن جائے۔ اور اے اللہ یہ دعا ہمارے لیے بھی قبول فرما۔ اے اللہ ہم لوگوں کو تکبر سے محفوظ فرما، حسد سے محفوظ فرما، دنیا طلبی سے محفوظ فرما، خود غرضی سے محفوظ فرما، صدق پر امانت نصیب فرما۔ اے اللہ اخلاص اور استخلاص نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔